السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہستی کا آہنگ۔ ناول کی رائٹر ہیں سمرا بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ابا میری دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے بھی انوائٹ کیا ہے اس نے، اگر آپ اجازت دیں تو چلی جاؤں؟ رات کے کھانے پر جب یہ چھوٹا سا خاندان اکٹھا بیٹھا تھا اس نے پوچھا تھا۔ ابا جواب دینے کے بجائے امی کی طرف دیکھنے لگے۔ میں جانتی ہوں رانا کی اس دوست کو اچھی لڑکی ہے، ایک دو بار اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آ چکی ہے اور ان کا گھر بھی ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے، امی نے تفصیلی جواب دیا۔ بیٹا جب آپ کی امی کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے اور پھر کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آج امی نے کوفتے بنائے تھے، یعنی سب ہی کی پسندیدہ ڈش، سب ہی تعریفیں کرتے ہوئے کھا رہے تھے۔ لیکن ابا ایک مسئلہ اور بھی تو ہے نا، یقیناً گفٹ کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے۔ جی ابا، وہ کسیا کر مسکراتے ہوئے بولی۔ تو بیٹا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شکر ہے تمہاری فرینڈ مہینے کی شروع تاریخ میں پیدا ہوئی ہے، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ ابا میں اور میری فرینڈ ثانیہ مل کر گفٹ دیں گے، اس لیے 200 دے دیجیے۔ کھانے کے بعد اس نے برتن سمیٹے اور کچن میں آ کر دھونے لگی، ساتھ ہی چائے بھی چولہے پر رکھ دی کہ امی اور ابا رات کو کھانے کے بعد چائے ضرور لیتے تھے۔ دنیا اور چھوٹا ظفر صحن میں جا کر کھیلنے لگے۔ موسم بدل رہا تھا، پہلے کی طرح گرمی نہیں رہی تھی اور شامیں تو بہت خوشگوار ہو گئی تھیں۔ امی ابا بھی چھوٹے سے آنگن میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں کے لیے چائے لے کر آئی، ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ رانا بیٹا، میں اور تمہاری امی بھی بات کر رہے تھے، موسم بدل رہا ہے، اگر ایک بارش ہو گئی تو سردی اچانک آ جائے گی، کسی روز بازار چلتے ہیں، کچھ سردیوں کے کپڑوں کی شاپنگ ہی کر لیں۔ آپ اور امی چلے جائیں نا، مجھے بازار کے رش سے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ تم ساتھ چلتی ورنہ تمہیں کسی کپڑے کا رنگ پسند نہیں آئے گا، کسی کے پرنٹ پر اعتراض ہوگا۔ امی کے کہنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اسے واقعی بازار جاتے ہوئے الجھن ہوتی تھی۔ مڈل کلاس طبقے کی شاپنگ کے خصوصی بازار جہاں شدید رش ہوتا تھا، آوارہ مزاج لڑکے جان بوجھ کر لڑکیوں سے ٹکراتے تھے۔ اس کی 17 سالہ زندگی ایک مخصوص خوشباش پیار بھرے ماحول میں گزری تھی۔ امی ابا اور 2 چھوٹے بہن بھائی۔ امی کا میکہ دوسرے شہر میں تھا، جہاں سے کبھی کبھار خالہ اپنے بیٹے ایاز کے ساتھ 2-4 روز کے لیے آ جایا کرتی تھی، اور ابا کے سوتیلے بہن بھائی تو بہت سے تھے، لیکن زندگی کے پہلے 12 برس اس نے کسی کی صورت نہیں دیکھی۔ پھر اچانک ایک روز جب وہ اسکول سے آئی تو ان کے سادہ سے ڈرائنگ روم میں بڑی ہی آن بان والی شخصیت موجود تھی، اور ابا ان کی آمد پر کتنے خوش تھے، اس کا اندازہ ابا کے چہرے اور لہجے سے پھوٹتی بے پناہ خوشی سے لگایا جا سکتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ یہ تمہارے تایا جان ہوتے ہیں، اونچے لمبے قیمتی لباس پہنے وہ کہیں سے ابا کے بھائی نہیں لگ رہے تھے۔ اوہ، تو ہمارے گھر کے باہر جو گاڑی کھڑی ہے وہ یقیناً تایا ابا کی ہوگی۔ وہ ان سے جھجک تو رہی تھی لیکن انہیں دیکھنا اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ امی نے بہت پرتکلف کھانا بنایا تھا جس کی انہوں نے بہت تعریف کی، اور پھر وہ چلے گئے، اور پھر پورے 3 سال بعد جب وہ میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی تب ان کی آمد ہوئی۔ پہلے کی طرح صرف 2 گھنٹے کے لیے ہی آئے اور چلے گئے۔ تایا ابا کو آپ سے پیار نہیں ہے ابا، اس لیے تو اتنی دیر کے بعد آتے ہیں۔ وہ بہت مصروف آدمی ہیں بیٹا، اور پھر وہ میری طرح رشتوں کو ترسے ہوئے تھوڑا ہی ہیں، ان کی 3 بہنیں بھی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بہت ملنا ہے۔ او ابا، آپ کی بہنیں بھی ہیں؟ آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ وہ پرجوش ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے تمہیں یہ سب بتانا چاہیے تھا، اصل میں تمہارے یہ تایا ابا اور ان کی 3 بہنیں میرے سوتیلے بہن بھائی ہیں اور انہیں مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہارے تایا کا نام علم الدین ہے اور یہ کامیاب بزنس مین ہیں، اسی طرح تینوں بہنیں بھی کھاتے پیتے گھرانوں میں بیاہی ہوئی ہیں۔ اصل میں میری دوسری والدہ بہت جائیداد والی تھیں، تو ان کی جائیداد ان کی اولاد میں تقسیم ہوئی، اور کچھ علیم بھائی خود بھی سمجھدار آدمی ہیں، کاروبار شروع کیا اور اب بے حد کامیابی سے اسے چلا رہے ہیں۔ تایا ابا کے بچے بھی ہوں گے؟ ہاں، ایک بیٹا ہے ان کا، صرف ایک؟ ابا اس کے انداز پر ہنس پڑے، پھر بولے، بہت سال پہلے بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بھائی جان نے دوسری شادی چند سال پہلے ہی کی ہے، اور دوسری بیوی سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف بڑی بھابھی سے ایک بیٹا ہے، عدیل نام ہے اس کا۔ ابا کبھی تایا ابا نے آپ کو اپنے ہاں انوائٹ نہیں کیا؟ کچھ سوچ کر گلے رانا نے نیا سوال کیا تھا۔ اس سوال پر ابا کے مسکراتے ہونٹ ساکت ہو گئے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا، پھر کچھ دیر بعد بولے، وہ بڑے آدمی ہیں بیٹا، اور کتنے سال تو انہیں میں یاد ہی نہیں آیا، اب جو آ کر مل لیے ہیں تو ہی ان کی مہربانی ہے۔ لوگوں کے اتنے رشتے دار ہوتے ہیں، گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی ماموں کے ہاں جاتا ہے، کسی کے چچا اور پھپھو چھٹیوں میں آ کر رہتے ہیں، ہماری تو بس ایک خالہ ہے، ان کے ہاں بھی ہم اس لیے نہیں جاتے کہ امی کہتی ہیں ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، ہم جائیں گے تو ان پر بوجھ پڑے گا۔ وہ بھی بس کبھی کبھار صرف ایاز بھائی کو لے کر آ جاتی ہیں، حالانکہ ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ رانا، تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ کچن میں برتن دھونے والے رکھے ہیں، جاؤ دھو کر رکھو۔ امی کے کہنے پر اسے اٹھنا پڑا، لیکن وہ جانتی تھی اس کے کچن میں آ جانے کے بعد بھی امی ابا کے درمیان اسی موضوع پر باتیں ہوتی رہیں جو موضوع وہ چھیڑ کر آئی تھی،
اور پھر 2 سال بعد جب وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور پہلے سے کچھ سمجھدار بھی ہو چکی تھی، کالج سے واپسی پر گھر میں داخل ہوتے ہی چھوٹی بہن دنیا نے بتایا تھا، تایا جان آئے ہیں اور آج تو تائی جان بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ارے واقعی! وہ جلدی سے اپنے اور دنیا کے مشترکہ کمرے میں گئی، بیگ اور چادر اتار کر رکھی اور الماری کھول کر کوئی اچھے سے کپڑے دیکھنے لگی۔ جب وہ لباس تبدیل کر کے فریش چہرے کے ساتھ بڑے کمرے میں آئی تو وہ دونوں سامنے ہی بیٹھے تھے۔ تایا جان کی بارو پرسنالٹی کے باعث وہ تو سلام کے علاوہ اور کوئی بات کر ہی نہ پائی تھی، اور آج ان کے برابر میں تھوڑے کم قد والی سانولی رنگت اور نرم نقوش کی مالک جو خاتون بیٹھی تھی، یقیناً یہی تائی جان تھی۔ تایا ابا سے تو ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، لیکن اگر تایا ابا سے الگ ان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو وہ نرم مسکراہٹ والی اور اچھے دل کی مالک ایسی خاتون معلوم ہوتی تھی جن سے بات کرنا بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بڑی محبت سے ملی۔ تایا ابا نے اس کے سلام کے جواب میں اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کوئی بات نہیں کی۔ ابا ابھی گھر نہیں آئے تھے۔ تایا کی ساری توجہ ٹی وی کی جانب تھی، جبکہ تائی اماں دھیمی آواز میں اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ بھابھی کچن میں اکیلی لگی ہوئی ہیں، جا کر ہاتھ بٹاؤ۔ تایا ابا نے بڑی سنجیدگی سے تائی اماں کو حکم دیا تھا۔ نہیں نہیں، آپ بیٹھیں تائی اماں، میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کچن میں آئی تو پتہ چلا کہ کرنے کو تو کوئی کام ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ اتنی ساری کھانے پینے کی چیزیں بھی تو لائے تھے، امی تو صرف برتن سیٹ کرنے لگی تھی۔ ابا کو فون کر دیا تھا، وہ بھی بس آنے ہی والے تھے۔ اتنا کچھ اٹھا لائے ہیں بھائی اور بھابھی جان، یہ پھل فروٹ ایک طرف، وہ ہم سب کے لیے کپڑے بھی لے کر آئے ہیں۔ تائی امی تو بہت اچھی ہیں امی، بے حد نرم خو مہربان سی۔ ہاں واقعی، میرا نہیں خیال تھا بھائی صاحب جیسے بندے کی بیگم ایسی سادہ سی ہوں گی۔ صبح جب فون پہ تمہارے تایا ابا نے بتایا کہ بیگم کے ساتھ آ رہے ہیں تو میں تو گھبرا ہی گئی تھی۔ ابھی ماں بیٹی میں باتیں ہو رہی تھی کہ شاہدہ بیگم تائی جان بھی وہاں چلی آئیں۔ آپ چل کر بیٹھتی بھابھی، ادھر گرمی میں کیوں آئیں؟ نہیں گرمی کیسی، اور عورت کی تو آدھی سے زیادہ عمر کچن میں ہی گزرتی ہے۔ آپ کے گھر تو بہت ملازم ہوں گے تائی جان؟ ہاں لیکن کچن میں خود ہی دیکھتی ہوں، ہیلپ کے لیے ایک ملازمہ میرے ساتھ ہوتی ہے کہ اب طبیعت کچھ اچھی نہیں رہتی۔ گھر میں آنا جانا تو بہت لگا رہتا ہے، میرے لیے اکیلے سب سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ دونوں پھپھو بھی تو اسی شہر میں ہیں، کتنے بچے ہیں ان کے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ تمہاری بڑی پھپھو کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، اور چھوٹی پھپھو کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ آتے رہتے ہوں گے آپ کی طرف؟ اس کا اشتیاق بول رہا تھا۔ ہاں ان کے بچوں کی عدیل کے ساتھ بہت دوستی ہے، آتے رہتے ہیں، انہوں نے سرسری سے انداز میں کہا۔ پھر امی سے پوچھنے لگی، فون پر بات ہوئی بھائی سے، کب آئیں گے؟ اور آپ کے چھوٹے بچے کدھر ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ یہ تو اسے کھانے کی میز پر پتہ چلا کہ تایا ابا 2 روز کے لیے آئے ہیں، وہ تو اپنے کام میں مصروف رہیں گے، لیکن تائی جان ان کے ہاں ٹھہریں گی۔ شاہدہ بیگم عمر میں اس کی امی آصفہ کی برابر تھیں، لیکن اماں کی طرف ان کے چہرے پر اعتماد اور رونق نہیں تھی، خصوصاً تایا ابا کے سامنے تو وہ کسی شاگرد کی طرح مؤدب اور سہمی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ یقیناً تایا ابا کی باروب شخصیت ان پر بہت زیادہ حاوی ہو چکی تھی۔ کھانا کھا کر تایا ابا تو کسی ضروری کام کا کہہ کر چلے گئے۔ وہ گئے تو تائی اماں بھی ریلیکس ہو کر باتیں کرنے لگی۔ جو گفٹ وہ ان کے لیے لائی تھی وہ سب کھول لیے۔ تمہارے تایا نے بتایا تھا میری بھتیجیاں بہت پیاری ہیں۔ اچھا یہاں آ کر تو ایسے بیٹھتے ہیں؟ رانا، امی نے ٹوک دیا۔ ہاں یہ تو ان کی عادت ہے، لیکن زندگی میں بھائی کی کمی وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ بہنیں تو ہیں، لیکن ان کا مزاج کچھ اور طرح کا ہے۔ علیم ان کے ہاں بہت کم جاتے ہیں اور ان سے زیادہ بے تکلف بھی نہیں ہیں۔ اور عدیل کیسا ہے، کیا وہ بھی اپنے والد جیسا مزاج رکھتا ہے؟ آصفہ بیگم پوچھنے لگی۔ نہیں بھابھی، عدیل تو ان سے بہت مختلف ہے، بلکہ انہیں افسوس ہے کہ وہ ان پر کیوں نہیں گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اکلوتا بیٹا ہے، لاڈلا بھی ہے، نہ صرف ان کا بلکہ دونوں پھوپھیاں بھی اسے بہت اہمیت دیتی ہیں۔ چلو وقت کے ساتھ ساتھ سنجیدہ ہو جائے گا، لڑکے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آصفہ بیگم کے کہنے پر انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے دھیرے سے سر ہلا دیا، شاید انہیں دیورانی کی بات سے اتفاق نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں مل کر کتنی بڑی دولت بن جاتی ہیں۔ وہ تینوں بہن بھائی اپنے اپنے تعلیمی اداروں سے 3 بجے تک واپس آ جاتے تھے اور 3:30 بجے ابا کا فون آتا تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے بچے خیریت سے گھر تو پہنچ گئے ہیں نا۔ ہر چھٹی کے روز ان کی پسند کے مطابق کھانا بننا، ان کے لیے معلوماتی کتب کی فراہمی، اپنے بچپن کے قصے، شوخی اور شرارتیں، وہ سبھی کچھ تو شیئر کرتے تھے ان کے ساتھ۔ ایک ابا کے وجود کی بدولت جیسے دنیا کی ساری خوشیاں اس کی مٹھی میں تھیں۔ غم کی آندھی اچانک ہی اٹھی اور اپنے ساتھ ساری خوشیاں اڑا لے گئی۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں ابا زندگی ہار گئے تھے۔ وہ تو ایک سکتے کے عالم میں تھی، کون آ رہا تھا، کون دلاسے دے رہا تھا، کچھ احساس ہی نہیں تھا، لیکن جب تایا ابا نے اسے سینے سے لگایا تو جیسے سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ صدمہ تو بہت بڑا ہے بیٹا، تم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے، لیکن خود کو بے سہارا مت سمجھنا، میں تمہارے ابا کا بڑا بھائی ہوں، تم خون ہو میرا،
بچے ہو میرے، طیبہ کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ پھر آنے والے دنوں میں کتنے ہی فیصلے ہوتے چلے گئے۔ گھر کرائے کا تھا، انہیں چھوڑنا تھا کہ اب آمدنی کا وہ ذریعہ نہیں تھا۔ انہیں ابا کی پنشن ہی ملنا تھی یا کچھ فنڈ تھے، لیکن سرکاری کام اتنی جلدی کہاں ہوا کرتے ہیں۔ طیبہ انہیں اپنے شہر اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ اسی شہر میں خالہ بھی رہتی تھی، لیکن ان کا گھر چھوٹا تھا، مالی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ مستقل بہن اور اس کے زیر تعلیم بچوں کا بوجھ اٹھا سکیں۔ حیران آنکھوں، سہمے چہروں کے ساتھ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے شہر بلکہ ایک نئی دنیا میں جا رہے تھے۔ طیبہ کا گھر بہت اچھا تھا اور گھر کے پچھلے حصے میں بنے جو 2 کمرے تھے انہیں دیے گئے وہ بہت اچھے، ہوادار اور روشن تھے۔ کمروں کے آگے برآمدہ اور سائڈ پر چھوٹا سا اسٹور اور ایک عدد کچن جو طیبہ نے ان کے لیے بنوایا تھا۔ آصفہ بیٹی، وہ باورچ کو بیٹی کہہ کر مخاطب کرتے تھے، میں تمہیں اپنے ساتھ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا شاید وہاں بچے اتنا ریلیکس فیل نہ کریں۔ یہ پورشن تھوڑا الگ ہے، تم لوگ اپنی مرضی سے رہ سکتے ہو یہاں۔ میں نے کچن بھی بنوا دیا ہے، لیکن تم لوگ کھانا ہمارے ساتھ ہی کھایا کرو گے۔ یہاں صرف چائے وغیرہ کے سامان رکھ لو کہ سردیوں میں ہمارے کچن تک آنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں لاؤنج میں ایک دروازہ ادھر سے کھلوا دوں تاکہ تمہیں لمبا چکر نہ کاٹنا پڑے۔ طیبہ بھی بالکل ابا کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، وہ صرف یہی سوچے جا رہی تھی۔ میں نے دونوں بہنوں کو آپ سب کی آمد کے بارے میں بتا دیا ہے، آئیں گی چند روز میں ملنے کے لیے۔ طیبہ کو کسی کام سے جانا تھا، انہیں بتا کر وہ تو رات کو آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ تائی جان وہیں بیٹھ گئی اور دھیرے سے بولی، آصفہ تم شاید اپنی نندوں سے ملی نہیں ہوگی، میں تمہیں بتا دوں وہ ذرا دوسرے مزاج کی ہیں، میں سگی بھابھی ہو کر بھی ان کے لیے عزت کی مستحق نہیں ہوں، تو تم تو پھر ان کی کسی بات کو دل سے نہ لگانا۔ ہاں عدیل انہیں بہت چاہتا ہے، ان کے سامنے ان لوگوں کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرنا۔ عدیل کہاں ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں اسے، اس کی اپنی مصروفیات ہیں اور گھر میں اس کے لیے کوئی دلچسپی تو نہیں ہے، 10-15 روز کے لیے کوئٹہ گیا ہوا ہے کسی دوست کے ساتھ۔ شاہدہ بیگم مسکرا دیں، ایک خدشہ جو یہاں آتے ہوئے تھا، پتہ نہیں نئی جگہ ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے گا، اب بالکل مفقود تھا۔ خالہ آسیہ بھی اسی شہر میں تھی، وہ ان سے ملنے کے لیے آئیں تو رانا ظفر اور دنیا کو اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ ظفر کی عمر کا کوئی بچہ ان کے گھر میں نہیں تھا اور پھر خالو جان کا مزاج بھی خاصا خشک تھا، انہیں شور بالکل پسند نہیں تھا، اور اب تو ایسے مہمان بچے ان کے ہاں آئے تھے جو بیوی کے رشتہ دار بلکہ غریب یتیم رشتہ دار تھے، تو آنکھیں ماتھے پر سجا لی تھیں۔ ہاں خالہ کے بچے بہت اچھے تھے، انیلا اور روبی باجی انہیں لے کر محلے میں اپنی دوستوں سے ملوانے بھی لے گئی، اور ایاز بھائی بازار سے کبھی آئس کریم تو کبھی چکن رول لا کر ان کی خاطر تواضع کرتے رہے۔ خالہ کے ہاں 3 روز گزار کر جب وہ واپس آئے تو عدیل گھر آ چکا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا اور وہ لاؤنج میں رکھی ڈائننگ ٹیبل پر اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ مرادو نینا، مرادو آج چائے میں چینی کیا تیرا دلدار آ کر ڈالے گا؟ اس کی آواز پر لبیک کہتی مرادو کچن سے شوگر پاٹ لیے دانتوں کی نمائش کرتی حاضر ہوئی۔ اب تک انہوں نے مرادو کو کامچور، نکمی، سڑے مزاج کی ملازمہ کے روپ میں پایا تھا، لیکن آج تو گہری سانولی نوجوان مرادو کی بتیسی باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ جی ہانڈی بھی تو ساتھ ساتھ بھون رہی تھی۔ مجھے شک ہے چینی میں نے ادھر ڈال دی ہے۔ شاباش، آئندہ اگر چینی سالن میں پا دو تو پھر پتی اور دودھ بھی ادھر ہی پا دیا کرو تاکہ دو کاموں کا سیاپا ہی خلاص ہو جائے۔ پھر آصفہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا، چچی یہ یقیناً آپ کے نور نظر لخت جگر ہیں۔ ظفر اور دنیا سے ہاتھ ملایا اس کی جانب دیکھا، پتہ نہیں اس کی براؤن آنکھیں ایسے ہی جگمگاتی تھیں یا پھر یہ جگمگاہٹ اسے دیکھ کر ابھری تھی۔ ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، وہ جھجکی تو مسکرا کر ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر وہ مسکراہٹ رانک سی آ گئی اور اسے لگا عدیل کی موجودگی کچھ آسان ثابت نہیں ہوگی۔ اسی دوران تائی جان بھی ٹیبل پر آ چکی تھیں۔ والدہ، آپ نے مجھے ان سب کی آمد کے بارے میں کم از کم اطلاع تو کر دینا تھی، میں سب کے لیے گفٹ لے کر آتا۔ تمہارا چکر تو لگتا ہی رہتا ہے، اب کہ جاؤ گے تو لے آنا۔ ایسا کرتا ہوں جو روشنا اور شمع کے لیے لایا تھا اس میں سے کچھ دے دیتا ہوں۔ اور آپ نے پھپھو کے ہاں فون تو نہیں کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتا کر گیا تھا ساجدہ پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انداز کتنا جتاتا ہوا تھا، اور شاہدہ بیگم صفائی میں کہہ رہی تھی، تمہارے ابا سے دونوں کی بات ہوتی رہی ہے۔ میں جا رہا ہوں ساجدہ پھپھو کی طرف، رات کو دیر ہو جائے گی۔ آج ہی تو آئے ہو بیٹا، تو کیا ہوا؟ اس نے بویں چڑھا کر پوچھا۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر یکدم اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہاں شمع، آ گیا ہوں۔ یار ذرا دم تو لو۔ اوہو، ہاں آج ہی آیا ہوں۔ تمہارے لیے کوئٹہ سے تو اخروٹ ہی لائے جا سکتے ہیں۔ کیا اخروٹ پسند نہیں؟ ہاں، ان کے کھانے سے دماغ جو تیز ہو جاتا ہے۔ کیا کہا؟ پہلے ہی تیز ہے بھئی، میں زبان کی نہیں دماغ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ چائے پینے کے دوران ایسی ہی باتیں کرتا رہا، کبھی کبھی اس کے کسی فقرے پر ان سب کے لبوں پر بھی مسکراہٹ رنگ جاتی، لیکن تائی جان خاموش بیٹھی تھیں، یوں جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی۔ اس کے بعد عدیل نے جلدی چائے ختم کی اور پھپھو کے ہاں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بیٹا،
بچے اپنی خالہ کی طرف گئے ہوئے تھے، آج ہی واپس آئے ہیں۔ میں نے کھانا بنوایا تھا، اگر ہو سکے تو جلدی آ جانا، اکٹھے کھا لیں گے۔ سوری مما، مجھے پہلے شمع کی طرف جانا ہے، پھر ساجدہ پھپھو کی طرف۔ آپ تو جانتی ہیں وہ مجھے کھانا کھائے بغیر نہیں آنے دیں گی، وہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ شاہدہ بیگم نے ان کی واپسی پر کھانے پہ واقعی بہت اہتمام کروایا تھا۔ اب یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ تایا ابا بھی آ گئے۔ وہ بھی یوں ملے جیسے ان کی واپسی 3 دنوں کے بعد نہیں، 3 ماہ کے بعد ہوئی ہے۔ تایا ابا نے انہیں شہر کے بہترین تعلیمی اداروں میں ایڈمیشن دلوایا تھا۔ صبح ڈرائیور گاڑی پر ڈراپ کرنے جاتا تھا اور واپسی پر بھی گاڑی گیٹ پر منتظر ہوتی تھی۔ ابا کی نیکیاں ہمارے کام آ رہی ہیں، اللہ نے ہمیں باپ کے بعد بھی وقت کی آندھی کی ضد میں نہیں آنے دیا۔ چھٹی کے روز وہ اور امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ ویسے تو امی روزانہ ہی ان کا ناشتہ اپنے ہاتھ سے تیار کرتی تھیں اور اب تو اکثر اس ناشتے میں تایا ابا اور عدیل بھی شریک ہو جاتے۔ تائی اماں دواؤں کے زیر اثر سوتی تھیں اور صبح دیر سے اٹھتی تھیں۔ آج تو چھٹی کا دن تھا، سب ہی لیٹ اٹھے تھے اور امی آج قیمے والے پراٹھے بنا رہی تھیں۔ کیا کرتی ہے چچی، اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ جی چاہتا ہے یہیں بیٹھ کر کھانا شروع کر دوں۔ پابندی یہ لگا دی ہے سب مل کر کھائیں گے۔ تھوڑا صبر کر لو، میں ساتھ میں دھنیا اور پودینے کی چٹنی بھی بنا رہی ہوں۔ چچی، اصل میں کب عادی ہوں ان سب کا؟ یہاں تو خیر ملازمہ کچن دیکھتی ہیں کہ امی کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ بڑی اور چھوٹی پھپھو کے یہاں بھی بڑا سادہ سا کھانا بنتا ہے، وہاں کسی کو بھی گھر کے کام کاج میں دلچسپی نہیں ہے۔ اور ہاں یاد آیا، آج شام کو جاذبہ پھپھو آ رہی ہیں، ساتھ میں ان کی بیٹیاں بھی ہیں، لیکن آپ کچن میں مت گھس جائیے گا، کھانا بازار سے آئے گا، وہ بازار کا کھانا ہی شوق سے کھاتی ہیں۔ شام کو جب جاذبہ بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آئیں تب تایا ابا کا موڈ خاصا خراب تھا۔ اصل میں پھپھو نے شام 5 بجے آنے کو کہا تھا، اب 6:30 بج رہے تھے۔ تایا ابا صرف ان کی وجہ سے اپنے ضروری کام چھوڑ کر گھر پر رکے تھے۔ 2 بار عدیل نے فون کیا، پتہ چلا لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں، اسی بات نے انہیں غصہ دلا دیا تھا۔ 6:30 بجے تک تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جاذبہ پھپھو کے سلام کے جواب میں ہی وہ بولنے لگے تھے۔ رانا نے تایا ابا کو اتنے غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ابا تو بالکل غصہ نہیں کرتے تھے، ڈانٹ وہ پھپھو کی لڑکیوں کو رہے تھے اور سہم رانا گئی تھی، جبکہ پھپھو اور ان کی بیٹیاں شاید آدھی تھیں، جبھی تو بالکل نوٹس نہیں لیا۔ لڑکیوں کی سج دھج ان کی تیاری دیکھ کر بھی اسے یہ احساس ہوا تھا وہ تو بہت سادہ ہے۔ دونوں نے تائی جان کو سلام کیا، پھر عدیل کی جانب ہاتھ بڑھائے اور ان چاروں میں سے کسی کی طرف دوسری نظر ڈالے بغیر صوفے پہ جا بیٹھیں۔ آصفہ بیگم نے اٹھ کر پھپھو کو سلام کیا تو رانا اور دنیا نے بھی تقلید کی۔ انہوں نے آصفہ بیگم کے سلام کا جواب صرف سر ہلا کر دیا۔ ان تینوں کی جانب، خاص کر رانا کی جانب بہت گہری، بڑی سرد نگاہ ڈالی کہ اس کا جی چاہا وہ خود اس کمرے سے جا کر اپنے کمرے میں چھپ جائے۔ بھائی، بڑے دن ہوئے آپ نے نہ میری طرف چکر لگایا نہ ہی ساجدہ کی طرف گئے۔ بہنوں کو تو آپ اب بھولتے جا رہے ہیں۔ زور اب پہ تھا، میں پہلے کب زیادہ آتا جاتا ہوں، عدیل ہی تم دونوں کی خیر خیریت بتا دیتا ہے یا پھر تم لوگ چکر لگا لیتے ہو۔ اور سناؤ تمہارے میاں اور بیٹے کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہے، اپنے حال میں مگن، اور میرے بچے کا آپ کیا پوچھتے ہیں بھائی، کئی بار کہہ چکی ہوں آپ سے، اسے اپنے کمپنی میں رکھیں، نوکری پر اپنے ساتھ لگا لیں، پہلے وہ تعلیم کو مکمل کر لے، اس سے کہو آوارہ گردی چھوڑ کر پڑھائی پر دھیان دے۔ بھائی کی جانب سے ایسی بات جاذبہ کو بری تو لگی، خصوصاً آصفہ بیگم کے سامنے سب کی محسوس ہوئی، لیکن وہ چہرے کے تاثرات پر کنٹرول رکھنے میں مکمل مہارت رکھتی تھی۔ ماموں، آج ہم سب کھانا کھانے باہر جائیں گے، شمع پر ان کا موڈ کا مجال ہے کہ کوئی اثر ہوا ہو، کئی بار میں تم بہنوں کو کسی نہ کسی فوڈ اسٹریٹ میں دیکھ چکا ہوں۔ جاذبہ، تم نے کیا بیٹیوں کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ کہاں بھائی، ہمارے حالات ایسے کب سے ہو گئے کہ بچے آئے دن ہوٹلنگ کریں؟ وہ تو ان کی کچھ سہیلیوں نے ٹریٹ وغیرہ دی تھی، ورنہ تو ساری فرمائشیں بس آپ سے ہوتی ہیں۔ کھانا منگوایا ہے میں نے، گھر بیٹھ کر کھا لینا۔ اب کہ کوئی کچھ نہیں بولا۔ علیم الدین کچھ دیر بیٹھے پھر اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی رانا اور آصفہ کو بھی یہاں بیٹھنا مشکل لگنے لگا۔ دنیا اور ظفر تو بچے تھے، اٹھ کر لان میں جا چکے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا وہ تینوں عدیل کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئیں۔ ان کی طرح انہوں نے شاہدہ بیگم کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی یہاں بیٹھی تھیں تو یہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ اے لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ میرے لیے ایپل جوس تو لے آؤ۔ کچھ دیر بعد پھپھو نے بڑی رعونت سے حکم دیا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو شاہدہ بیگم نے چھپکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور مرادو کو آواز دینے لگی۔ جی بی بی۔ وہ سستی سے چلی آئی۔ یہ نامرادو ابھی تک یہیں ہے، نکالا نہیں اسے؟ پچھلی مرتبہ جب میں آئی تھی اس نے خالی چائے لا کر رکھ دی تھی میرے سامنے، میں کہہ کر گئی تھی آئندہ یہ دکھائی نہ دے۔ جاذبہ کا موڈ اسے دیکھ کر خراب ہوا، وہ بھابھی سے جواب طلب کرنے لگی۔ پھپھو جانے دیں، مرادو پھپھو کے لیے ایپل جوس لے کر آؤ۔ عدیل نے مرادو کو وہاں سے چلتا کیا، پھر بولا، کیا کرتی ہیں آپ؟ بیچاری کیا سوچے گی، اور آپ کو پتہ تو ہے امی بیمار رہتی ہیں، زیادہ کام نہیں کر سکتی، ملازمہ ملنا کوئی آسان تھوڑا ہی ہے۔ کیوں، اب ملازموں کی کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ اسے اور امی کو دیکھ کر کیسے جتاتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ اسے لگا شاید اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہے ہیں۔
اب تو زیادہ ضرورت ہے، ہم لوگ زیادہ ہو گئے ہیں نا، عدیل نے رسان سے کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گلرانہ خاموشی سے اٹھی اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے برابر کرتے ہوئے عدیل کو ان دونوں کے ساتھ باہر جاتے دیکھا۔ کھڑکی کے شیشے کے پار دھند اتر رہی تھی۔ اس وقت شام گہری ہو رہی تھی، سردیوں میں اندھیرا جلدی اتر آتا تھا۔ وہ کتابیں لے کر رائٹنگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ رات کو ٹیبل یہاں سے وہاں تک بھری ہوئی تھی اور ان کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع ہو چکا تھا۔ تائی جان ٹیبل پر موجود نہیں تھی۔ عدیل موبائل کان سے لگائے ڈائننگ ٹیبل سے قدرے فاصلے پر کھڑا دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ ٹیبل پر یہ تینوں ماں بیٹیاں ہی تھیں۔ اتنے میں شاہدہ بیگم چلی آئیں۔ ارے شاہدہ، بریانی گھر میں بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ مرچ نہ مسالہ، پھیکی سی ٹی۔ بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ شمع نے بھی اعتراض میں حصہ لیا، پھر مڑ کر ابھی تک موبائل پر مصروف عدیل کو دیکھا اور بولی، ہم کھانا باہر سے کھا آتے تو بہتر تھا۔ بھابھی، لقمان اور اس کے ابا گھر پر ہی ہیں، ان کے لیے کھانا بنوا دیں، ہم لے کر جائیں گے۔ کھانے میں نقص نکالنے کے دوران جاذبہ نے یہ حکم دیا تھا اور ٹیبل پر آتا عدیل ہنس پڑا تھا۔ تمہیں کیا ہوا اور اتنی لمبی بات کس سے کر رہے تھے؟ روشنا پوچھنے لگی۔ تمہاری خالہ زاد بہن بات کر رہی تھی۔ بہن، اللہ معاف رکھے ایسے رشتہ داروں سے۔ تم نے بھی نہ ساجدہ خالہ کی اس بیٹی کو بڑا سر چڑھا رکھا ہے۔ لائیں امی، یہ ڈش ادھر دیں اور پلیز کباب بھی پکڑا دیں، تھوڑا سا کھاؤں گا، آج نیند بہت آ رہی ہے۔ وہ انسنی کرتے ہوئے ماں سے بولا تھا۔ کیا ہم آئے بیٹھے ہیں، تم سونے کی بات کر رہے ہو؟ او ہو، اچھا، میرا تو خیال تھا کھانے کے بعد آپ لوگ اجازت چاہیں گے۔ دیکھ لیں امی، شمع منہ بنا کر ماں سے شکایت کرنے لگی۔ مذاق کر رہا ہے، ورنہ کیا میں نہیں جانتی کتنا پیار کرتا ہے یہ ہم سے۔ پھپھو جاذبہ کھانے میں مصروف بولی تھی۔ ایسے ہی بناتے ہیں یہ صاحب ہمیں۔ روشنا کچھ خاص اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ ادھر لاؤ یہ کوفتے، تو باہر چیز ہی بے ذائقہ۔ جاذبہ نے پھر تبصرہ کیا۔ پھپھو، اب تو لگتا ہے مجھے ہی کوکنگ سیکھنی پڑے گی، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں، لوگ کم تھوڑی ہیں گھر میں، یہ سیکھیں، حالات اچھے نہ ہوں تو ہنر ہاتھ میں ضرور ہونا چاہیے، یہی کام آ جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، کوئی دوسرا بھلا کتنے عرصے بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور ان کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اپنی بات کہہ کر وہ پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ باہر بھی ویسی ہی تاریکی اور قہر تھی جیسے رانا کے اندر اترنے لگی تھی۔ اب میرے اچھے بابا، اس کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ ساجدہ کو پتہ چلا تھا جاذبہ بائی کے ہاں آئی تھی، تو انہوں نے بھی بیٹی کے ساتھ ادھر آنے کا پروگرام بنا لیا۔ امی، آپ فون پر ان سے پوچھ لیں وہ کیا کھانا پسند کریں گی۔ مہمان کو اگر کھانا بھی اس کی پسند کا نہ ملے تو اس سے بری بات کیا ہوگی، اور یہ تو ان کے بھائی کا گھر ہے، اس گھر پر پورا حق ہے ان کا۔ جاذبہ کے آنے پر جو کچھ بنا وہ تمہارے ابا کے کہنے کے مطابق ہی تھا، شاہدہ بیگم نے وضاحت کی تھی۔ پاپا کو تو بس اپنی مرضی ٹھوسنے کی عادت ہے، یہی بہتر ہے، اس مرتبہ آپ پھپھو سے پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ باوجود ناگواری کے شاہدہ بڑے تحمل سے بولی تھی۔ جانتی تھی یہ سب شکایت جاذبہ اور لڑکیوں نے اس سے کی ہے، حالانکہ انہوں نے اس روز کھایا بھی ٹھیک ٹھاک اور گھر بھی لے کر گئی تھی۔ بی بی صاحبہ، کوئی ملنے والے آئے ہیں، ایاز نام بتا رہے ہیں، ساتھ میں ایک خاتون بھی ہے، کہہ رہے ہیں ظفر میاں کی والدہ سے ملنا ہے۔ ایاز بھائی ہوں گے، رانا ایک دم زور سے بولی تھی، تو عدیل نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بلاؤ نہ انہیں، بلکہ امی ہم انہیں ادھر اپنے پورشن میں لے چلتے ہیں۔ نہیں، ادھر ہی بلا لو، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، میں چائے پر کچھ انتظام بھی کرواتی ہوں۔ شاہدہ بیگم کے کہنے پر ایاز اور انیلا باجی ادھر ہی آ گئے، سادہ سے پرخلوص چہرے۔ رانا کو لگا اس وقت تو اسے ان کی بہت ضرورت تھی۔ وہ انیلا باجی کے گلے لگ گئی، ایاز کو سلام کیا، خالہ اور گھر کے باقی افراد کا حال پوچھنے لگی۔ آج پہلی بار اسے اتنی آواز میں بولتے سنا ہے، عدیل نے بے اختیار سوچا تھا۔ ایاز اور انیلا سے وہ بھی اچھے طریقے سے ملا، پھر کہیں جانا تھا اس لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ لوگ ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے، پھر انیلا بولی، اپنا کمرہ تو دکھاؤ، میں دیکھوں تو صحیح کیسے سیٹ کیا ہے، کتنی سگڑ ہو تم۔ سگڑ تو میں بالکل نہیں ہوں، بس ابھی تک صرف پڑھائی کی طرف ہی توجہ ہے نا۔ میٹرک کی چھٹیوں کے بعد امی کے ساتھ کھانا بنانے میں لگی تھی، کچھ سیکھ بھی لیا ہے، باقی اور تو بھی ابھی کچھ نہیں آتا۔ پڑھنے کا شوق ہے، کیا بننا چاہتی ہو؟ یہ تو نہیں سوچا، لیکن میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہتی ہوں، میرا بھی نام ہونا چاہیے، میری پہچان میرے اچھے کام سے ہونی چاہیے، میں مضبوط لڑکی کہلانا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ آسان نہیں ہے۔ ارے رانا، انیلا نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، تم اتنی بڑی بڑی باتیں کب سے کرنے لگی؟ میں نے اپنے گھر میں عورت کی عزت دیکھی ہے، بیوی کے روپ میں بھی اور بیٹی کے روپ میں بھی، لیکن جب میں نے اپنے گھر سے باہر نظر ڈالی تو وہاں ایسا نہیں ہے۔ تب میں نے سوچا مجھے ہر جگہ اپنی عزت کروانی ہے، اور اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بھی تو ضروری ہے۔ دنیا بہت ظالم ہے رانا، میری دعا ہے تمہیں زندگی میں ہمیشہ اچھے لوگ ملیں، انیلا نے دل سے کہا تھا۔
आसिफा बेगम अक्सर अब खुद ही किचन देखने लगी थी। आज भी अनीला और अयाज की आमद पर वो खुद ही किचन में लग गईं और एक एहसास तले दबकर इन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए ज़्यादा एहतमाम भी नहीं किया। चिकन का सालन, सब्जी, पुलाव और सलाद, लेकिन हाथ में जायका था, सब अच्छा बना था। खाने के बाद जब वो लोग रुखसत हो रहे थे, उसी वक्त अदील घर में दाखिल हुआ था। ये अयाज साहब करते क्या हैं? पता नहीं। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। इसे रह रहकर अनीला और अयाज का ख्याल आ रहा था। खाना खाओगे बेटा? अदील को देखकर शाहिदा बेगम पूछ रही थी। नहीं, मैं साजिदा पुप्पो की तरफ चला गया था। खाना भी वहीं खा लिया और एक नई खबर भी है। पुप्पो अपने होनहार साहबजादे जनाब अकील साहब की बात तकरीबन पक्की कर चुकी हैं। अनकरीब मंगनी की तकरीब सईद मुतवक्का है। पता नहीं वो क्यों हंस रहा था। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कहाँ पक्की की अकील की बात? मेरा तो ख्याल था वो जाज़बा की लड़कियों में से किसी एक को लेंगी। आखिर को बांजियाँ हैं। बांजियाँ हैं तो ये क्या लिखा है कि बांजियों के साथ दुश्मनी करो? अकील को तो जाज़बा पुप्पो अच्छी तरह जानती हैं। भला देती वो शम्मा या रुशना में से किसी का रिश्ता। और तो और लड़कियां तो ऐसी बात पर ही कयामत उठा लेती। अब भी कोई अकल का अंधा ही होगा जिसने बेटी एक बोझ समझकर इन्हें दे दी है। बेटी को बोझ कौन समझता है? बस गैरों में 100 ऐब छुप जाते हैं। हाँ, ये भी ठीक कह रही हैं आप। बहरहाल सब बहुत खुश थे। रोजीना बाजी और इनके मियाँ साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे। और ये भी एक अलग ही लतीफ़ा है। रोजीना बाजी के साथ तो ज़रा नहीं जचते। मैंने तो बीना से कह दिया तुम खैर मनाओ, अब तुम्हारी बारी है। कहीं पुप्पो रोजीना बाजी के मियाँ जैसा ही ना तुम्हारे लिए उठा लाएं। तुम्हारे अब्बा अभी तक घर नहीं आए? टाइम खासा हो रहा है। नंबर तो मिलाओ इनका। इस बार इन्होंने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया था। ओहो, अब इस उम्र में अब्बा ने कहाँ जाना है? क्यों फिक्र करती हैं? आ जाएंगे। मेरा ये मतलब थोड़ी था। मैं तो आ जाएंगे, मत परेशान हो। और अभी अब्बा से अकील के रिश्ते वाली बात का तस्करा मत कीजिएगा। सोचेंगे बहन ने बताया तक नहीं, जबकि साजिदा पुप्पो 2-1 रोज़ में मिठाई के साथ आने का इरादा रखती हैं। अगर तुम्हारे अब्बा ऐसा सोचेंगे तो गलत ना होगा। हर कदम पर बहनों का ख्याल रखा है। और अब जब बेटे का रिश्ता करने का वक्त आया तो किसी से मशवरा तक नहीं मांगा। बात पक्की करके मिठाई देने आ रहे हैं। बस एक तो आप औरतों की ये बातें कोई ना कोई एतराज़ का पहलू निकाल ही लेती हैं। रंजिशें बढ़ाने में जवाब नहीं। वो अच्छा खासा खफा हुआ। वो लाउंज से ऊपर जाती सीढ़ियाँ तय करके अपने कमरे में चला गया। बाप की परवाह नहीं, बस फूफी की हिमायत हर हाल में करनी है। अलीम ने किया नहीं क्या इन बहनों और इन बच्चों के लिए? जायदाद में से शरई हिस्सा सबको मिला था, लेकिन दोनों ही बहनोई कारोबार के शौक में सब गंवा बैठे। बहनों पर तंगी आई तो अलीम ने हर तरह से हमेशा इनकी मदद की है और अब तक करते आ रहे हैं। लेकिन अब अकील भी मुलाजिम हो गया है और छोटा भी कमाने लगा है तो साजिदा ने कितनी आसानी से भाई को बुला दिया। और ये अलीम का लाडला इकलौता बेटा, इसे परवाह ही नहीं कि बाप ये सुनकर क्या महसूस करेगा। ज़रीना की शादी पर सारा खर्च अलीम ने उठाया। हालांकि वो इस रिश्ते के हक में नहीं थे, लेकिन बहन बहनोई से ज़्यादा इजहार नहीं किया कि इनकी बेटी है, इसके लिए अच्छा ही सोचा होगा। छोड़िए भाभी, आप क्यों अपनी तबीयत ख़राब करती हैं? अफसोस होता है आसफ़ा इन दोनों बहनों की खुदगर्जी पर, और गुस्सा भी आता है। इन्होंने तासुब से सर हिलाया था। इन्होंने वाकई अलीमुद्दीन से बिल्कुल जिक्र नहीं किया। इन्हें तभी खबर हुई जब छुट्टी के रोज़ दिन के 12 बजे साजिदा मियाँ और बच्चों के साथ मिठाई लिए चली आईं। अदील ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और बीना इसके साथ चलती इसके बराबर में ही सोफे पर बैठ गईं। साजिदा भाई को सलाम करने के बाद कितनी देर इनसे लिपटी खड़ी रहीं। अम्मी आप आकर बैठ जाएं। रोजीना ने हाथ पकड़ा। पीछे हटो, मुझे अपने वालिदैन की खुशबू महसूस करने दो। भाई के पास आकर इस छाँव का एहसास होता है जो माँ बाप की ज़िंदगी में महसूस हुआ करते थे। वो जज्बाती बयान दागने में कमाल रखती थी। ऐसी गुफ्तगू के बाद जब अकील की बात पक्की होने की इत्तला दी जाती तो भला अलीम साहब को इतराज़ करने के काबिल रह जाते भला। अच्छा तो ये हैं वो बेसहारा बच्चे जिन्हें आपने अपने घर में रखा है। रोजीना के मियाँ ने इन तीनों पर नज़र डाली, फिर राना पर नज़र जमाकर फरमाया, क्या मतलब भई? ये खून है मेरा, मेरे भाई की औलाद, मेरे बच्चे। ताया अब्बा गुस्सा ज़ब्त नहीं कर सके थे। मेरे भाई तुम्हारा दिल ही बहुत बड़ा है। साजिदा ने दाद दी, फिर मिठाई का डब्बा खोलने लगी। अपने हाथ से प्यारे भाई को खिलाया, फिर अदील की जानिब देखा। इधर आना पुप्पो की जान, तू भी मेरे हाथ से खा। बर्फ़ी का टुकड़ा बड़े प्यार से खिलाने के बाद पेशानी भी चूम ली। इन लोगों का तो जिक्र ही क्या, शाहिदा बेगम भी याद नहीं आई। बस भाई तुम्हारी दुआओं से अल्लाह ने अच्छी जगह बात बना दी है। लड़की के नाम मकान भी है और बैंक में भी कहते हैं काफ़ी रकम है इसके नाम पर। हाँ, वरना लड़की तो ये भी अच्छी है। अकील ने बीना के कान में सरगोशी की, जिसे अदील ने भी सुना और पहलू बदल कर रह गया। ये वाली? ऐसी कौन सी खूबी है इसमें? ज़रा बताना तो। बीना ने मुंह बनाया। राना, मुरादों से कहो चाय रख दे और प्लीज़ अपनी निगरानी में तैयार करवा लेना। अदील ने राना को किचन में भेज दिया।
यार इतनी जल्दी क्या पड़ गई है चाय की? अकील ने कमीनगी से आह भरी। आज साजिदा की फैमिली का सारा दिन इधर ही गुजरना था, जिसमें ब्याही बेटी रोजीना, इसका नज़रबाज मियाँ, 2 बदतमीज़ बच्चे भी शामिल थे। बाकी बीना, अकील और छोटा वहीद भी किसी से कम न थे। घर आवाज़ों से गूंज रहा था। सभी बहुत ऊंची आवाज़ में बोलने और हंसने के शौकीन थे। जाज़बा की फैमिली की तरह इन्हें भी घर का खाना पसंद नहीं था। आज भी इनकी पसंद पर ताया अब्बा ने ऑर्डर लिखवाया था। बाकी कुछ काम घर पर भी हो रहा था। अलीम, मेरे भाई, मैं कह देती हूँ भांजे की मंगनी की सारी तैयारी तुम्हें ही करना है। क्या देना दिलाना है, क्या खाने में रखना है, बस मैंने कह दिया। तुम्हारी बहनोई से जो मेरा भाई फैसला करेगा वही होगा। अरे आपा, मुझे तो तुम्हारी खुशी अजीज़ है। तुम जो कहोगी मैं ऐसा ही करूँगा। जीता रह मेरा भैया, अल्लाह ताला और भी दे, इतना दे कि तुम्हारी नस्लें भी संभालते संभालते थक जाएं। शाहिदा, कहाँ रह गई हो? चाय ले भी आओ। छोड़ो भाई, क्या कहते हो? ये तो हमेशा करो ना। भाभी के लिए ऐसा अंदाज, आसफा तो घबरा ही गई और खुद भी उठकर किचन में चली गई। आओ आसफा, आज तो सारा दिन किचन में ही गुजरेगा और एक तरह से तो ये गनीमत ही है, शाहिदा धीरे से बोली थी। अकील की मंगनी की डेट फिक्स हो गई थी। इस सिलसिले में अलीम और अदील भी गए थे। शाहिदा बेगम को भी सरसरी अंदाज में आने को कहा तो गया था, लेकिन वो जा नहीं सकी, जिस पर अलीम साहब को गिला भी ना था। लेकिन शाहिदा का कहना था साजिदा ने कौन सा जोर दिया था और मेरे जाने ना जाने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और अलीम सिर्फ ये सोचकर खामोश हो गए थे कि घर में आसफा और बच्चे भी रहते थे। साजिदा ने इन्हें भी नहीं बुलाया था। अगर हम लोग इन्हें छोड़कर चले जाएंगे तो ये महसूस करेंगे। तकरीब तो साजिदा के घर में होना थी, लेकिन सारी रौनक जैसे उधर उतर आई थी। बीना अक्सर अदील के साथ शॉपिंग करने के लिए चली आती। साजिदा लड़की का जोड़ा जेवर, दूसरा सामान अलीम तो कभी अदील के साथ जाकर खरीद आती। अक्सर वहीद भी चला आता और राना अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन फिर पुप्पो को इस पर भी एतराज़ होने लगा तो इसने अयाज को फ़ोन कर दिया, आप प्लीज़ आकर मुझे ले जाएं, मैं कुछ दिन आपके घर रहना चाहती हूँ। जिस वक्त वो अयाज की बाइक पर बैठकर इसके घर जा रही थी, इसी वक्त अदील बीना और रोजीना को लिए घर में दाखिल हुआ था। लो, हमारे साथ तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती, ये कौन सगा है इसका जिसके साथ सैरों पर जा रही है? बीना ने कहा तो रोजीना बोली, पूरी गुन्नी मिसनी है, ये सब भी तवज्जो हासिल करने के बहाने होते हैं। अभी इतनी उम्र नहीं है इसकी, सादा सी लड़की है। अदील बेसाख्ता बोल उठा और इसके बाद घंटा भर इनका लेक्चर जारी रहा था। राना कहाँ गई है? इनकी बातों का असर ही था कि वो शाहिदा बेगम से पूछ रहा था। अपनी खाला के यहाँ गई है, चंद रोज़ के बाद आ जाएगी। क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई? वही, जैसे ये ताया है इसी तरह वहाँ इसकी खाला हैं और वो भी बहुत मानूस है उस घर से। और जब आसफा ने इजाज़त दी है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? हाँ, हम तो उल्लू के फट्टे हैं। कल को कोई मसला हुआ तो फिर इल्ज़ाम किसके सर आएगा? कैसा मसला? वो इसके तेवर देखकर हैरान थी। अदील ने जवाब नहीं दिया, जाकर बीना और रोजीना के पास बैठ गया। राना को तो तकरीब में शामिल होना ही था, इसलिए सिर्फ 2 रोज़ के बाद ही आना पड़ा। तकरीब के दौरान अंदाज़ा हुआ जाज़बा और साजिदा, पुप्पो की लड़कियां एक दूसरे से खासी बेजार बल्कि खार रखती हैं। और तो और रुशना और शमा सगी बहनें भी रूठी रूठी सी हैं, खासकर अदील के मामले में। वो तीनों एक दूसरे को कोई भी रियायत देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और तीनों को इससे क्या दुश्मनी है, इसे देखते ही तेवरी क्यों चढ़ा लेती हैं, ये बात वो बिल्कुल समझ नहीं पाई थी। तकरीब के रोज़ जब वो हल्की सी एम्ब्रॉयडरी से सजा नीले रंग का सूट पहनकर तैयार होकर सामने आई तो अदील ने बेसाख्ता बहुत अच्छी लग रही हो कहा था। वो उम्र के इस दौर से गुजर रही थी जहाँ दामन बचाते बचाते भी जल जाया करते हैं और दिल ज़रा ज़रा सी बात पर धड़क उठता है। अदील कोई नज़रअंदाज कर देने वाली हस्ती तो नहीं था, लेकिन अपने और इसके दरमियान जो फ़र्क था वो इससे बखूबी वाकिफ़ था और वो ताया अब्बा की शुक्रगुजारी थी। शुक्रगुजार हमेशा सर झुकाकर रहता है, लेकिन अदील की आंखों में, इसके लहजे में ऐसा कुछ था जो आज इसका दिल धड़का गया और वो हथेलियों में नमी लिए इसके सामने से हट गई। लेकिन कहाँ छुप सकती थी, वो दुनिया के साथ ज़रा अलग थलग बैठी थी। बाजी, ये वहीद भाई बार बार आपकी जानिब इशारा करके अपने दोस्तों से कुछ कह रहे हैं। दुनिया के कहने पर इसने सर उठाया। बाकी वो चंद अपने जैसे दोस्तों में खड़ा इसी को देखकर कुछ कह रहा था। वो वहाँ से उठी और अंदर चली गई। तकरीब का इंतज़ाम खुले सहन में शामियाने लगाकर किया गया था। पुप्पो साजिदा के घर के नक्शे से वो वाकिफ़ नहीं थी, इसे प्यास महसूस हो रही थी। आगे बढ़कर एक दरवाज़ा खोला और इसके कदम जहाँ थे वहीं जम गए। अदील और शमा एक दूसरे के काबिल एतराज़ हद तक करीब इखलाकी और मजहबी इक़दार को पामाल करते। वो अंधेरे में थी, दूसरे वो जिस आलम में थे इन्हें कहाँ होश था। इसके आने का पता ही नहीं चला और वो बेजान कदमों के साथ वापस पलट आई। दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था, इसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, बार बार सर को झटकती, लेकिन वो मंजर जहन से हटता ही नहीं था। खूबसूरत चेहरों वाले ये मकरूह किरदार के मालिक लोग
اور وہ تو اسی کے گھر میں رہتی ہے۔ رانا کیا ہوا ہے تمہیں؟ طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ شاہدہ بیگم قریب چلی آئیں۔ تائی امی، وہ ان سے لپٹ گئی۔ ارے تم تو کانپ رہی ہو، چلو اندر چل کر لیٹو۔ نہیں نہیں، میں اندر نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے یہیں بیٹھا رہنے دیں۔ وہ انہیں کیا بتاتی، دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر وہ غیر شعوری طور پر اپنے گرد حفاظتی حصار بنا رہی تھی، اور پھر یہ کوشش وہ ہمیشہ کرنے لگی۔ دوپٹہ سر پر اور اس کے جسم پر ہر وقت بہت اچھی طرح لپٹا دکھائی دینے لگا۔ وہ لاؤنج میں ایسے وقت میں آنے سے گریز کرتی جب عدیل وہاں موجود ہوتا۔ وہ کچن میں مرادوں کے ساتھ کام کرواتی رہتی یا پھر اپنے کمرے میں جا کر پڑھتی رہتی۔ اس کا جی چاہتا تھا وقت پر لگا کر اٹھ جائے اور وہ جلد از جلد تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ کیا بن رہا ہے؟ وہ کچن میں کھڑی چاول چن رہی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب عدیل آ گیا۔ وہ تو ڈر گئی، کن خیالوں میں گم تھی۔ اس کے ڈرنے پر وہ ہنس پڑا تھا۔ رانا آہستگی سے اس کے قریب سے ہٹ گئی اور چاولوں کا تھال بھی سلیب سے اٹھا لیا۔ کہاں رہتی ہو؟ دکھائی ہی نہیں دیتی۔ اس نے نوٹس نہیں لیا اس کے کترانے کا اور سلاد کی پلیٹ سے ٹماٹر اٹھا کر کھانے لگا۔ ادھر ہی ہوتی ہوں، پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ پھر چاولوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی؟ تم میری ہیلپ لے سکتی ہو، کھانا بنانے میں نہیں، اسٹڈی میں۔ جی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم ہنستی بولتی نہیں ہو؟ پھر جیسے یاد آیا بولا۔ نہیں نہیں، ہنستی بولتی تو ہوں، میں پوچھنا چاہتا تھا ہم سے ہنسنا بولنا منع ہے کیا؟ عدیل نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ عورت کا گھبرانا کترانا مرد کو اس کی مردانگی کا احساس دلاتا ہے۔ عدیل نے بھی مسکراتے لبوں کے ساتھ گہری سانس لیتے ہوئے یہ منظر دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا اس کا ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ بہت بولی، بہت سویٹ ہو، کبھی کبھی تو بہت حیرت ہوتی ہے مجھے تم پر۔ ہاں، ہاتھ تو چھوڑ دیں پلیز پلیز، ایسے مت کریں۔ اس میں اس وقت اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ کھینچ لیتی۔ ارے رونے کیوں لگی ہو؟ اور اس کا ہاتھ اس کے معصوم کنوارے انچھوئے چہرے پر آ گیا۔ اس نے رانا کے آنسو چن لیے اور اس روز شدید سردی کے موسم میں پتہ نہیں کتنی بار رانا نے منہ دھویا، لیکن گندگی دور ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ، وہی ہاتھ، اس روز تنہائی میں شمع کے ساتھ، اور رانا کانپنے لگتی۔ ایک سال آخر بیت ہی گیا۔ عدیل کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد رانا کے سر سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں پھپھوؤں اور ان کی لڑکیوں کی آمد بھی برائے نام رہ گئی تھی۔ اس ایک سال نے رانا کو بہت کچھ دیا، جس میں سب سے اہم اعتماد تھا، اور اسے بااعتماد لڑکی بنانے میں انیلا، روحی اور ایاز بھائی کا بہت ہاتھ تھا۔ وہ کبھی ڈیبیٹس میں حصہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایاز بھائی نے تقریر لکھ کر دی اور روحی نے تیار کروائی تھی۔ اسے سیکنڈ پرائز ملا اور پھر تو دھن سوار ہو گئی۔ مجھے آگے ہی آگے بڑھنا ہے، عورت کمزور نہیں ہے، رانا کو شمع نہیں بننا، جیسے مرد جب چاہے جسے چاہے محبت کا جھانسا دے کر استعمال کرے۔ وہ آج بھی اس منظر کو نہیں بھولی تھی۔ وہ منظر آج بھی اسے مسرب کرتا تھا اور اسے اپنی پھپھو کی بیٹیاں اتنی ہی بری لگتی تھی جتنا عدیل۔ باپ کی دولت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا، اپنی خوبروئی کے گھمنڈ میں سب کچھ کر گزرنے والا، سطحی سوچ کا مالک، بڑا عام سا مرد۔ اس نے اپنے باپ سے کچھ نہیں لیا سوائے مردانہ وجاہت کے، لیکن کردار کا گھناؤنا پن صورتوں پر مکروہ تاثیر پیدا کرتا ہے۔ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، جس نے اس کی شخصیت میں اعتماد پیدا کیا تھا، لیکن وہ اپنی قدروں کو کبھی نہیں بھولی تھی۔ تائی ابا کے سامنے ہمیشہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اور نظر جھکا کر آتی تھی۔ گھر کے کاموں سے اس نے کبھی جی نہیں چرایا تھا کہ اسے کبھی اپنے عورت ہونے پر افسوس یا شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ مردوں والے کام وہ لڑکیاں کرتی ہیں جو عورت کو مرد سے کمتر جانتی ہیں۔ اب ایک سال بعد عدیل واپس آ رہا تھا۔ تائی ابا بے حد خوش تھے۔ جاذبہ اور ساجدہ کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ وہ دونوں گھبرا گئیں۔ اے ہے بھابھی، بس یہی کچھ پکوایا ہے۔ اتنے عرصے کے بعد میرا بچہ گھر آ رہا ہے اور یہاں پر نہ کوئی خوشی نہ کوئی اہتمام۔ مجھے ہی بتا دیا ہوتا، میں گھر سے کچھ پکوا کر لے آتی۔ ساجدہ کی بات کا شاہدہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ویسا ہی تھا، شوق، زندہ دل اور وجاہت میں تو مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بینا، روشنا اور شمع کے ساتھ باتیں کرتا، ان کی باتوں پر ہنستا۔ بقول شاہدہ بیگم، میرا بچہ تو بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ تائی ابا بھی اس کی واپسی پر بے حد خوش تھے اور اپنے معمول کے خلاف بہت ہنس بول رہے تھے۔ وحید اسے بتا رہا تھا، کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہمارے عقیل بھائی کی منگنی ختم ہو گئی تھی۔ آج کل لڑکی کی تلاش جاری ہے۔ کیسی ہو رانی؟ وہ چائے کے برتن سیٹ کر رہی تھی جب عدیل کچن میں چلا آیا اور اس کے طرز مخاطب پر وہ چونک گئی۔ بہت یاد آتی تھی تم، اور مجھے ایک ڈر بھی تھا، پتہ نہیں تم اب بھی ویسی ہی دوپٹے میں لپٹی شرمیلی سی لڑکی رہو گی یا زمانے کی ہوا کا شکار ہو گئی ہوگی، لیکن تم اب بھی وہی ہو اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ چلیں عدیل بھائی، میں چائے لا رہی ہوں۔ ناگواری کے احساس کو چھپا کر اس نے سہولت سے کہا تھا۔ اے خبردار، آئندہ بائی مت کہنا، اس نے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ کہاں رہ گئے ہو عدیل؟
توبہ یہ بھی کوئی جگہ ہے؟ شمع بولتی ہوئی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی، پھر سرد سی نگاہ رانا پر ڈال کر بولی، کیا کر رہے تھے تم یہاں؟ یہاں رانا کے سوا کون ہے؟ میں تو اسی سے باتیں کر رہا تھا۔ ایسی کون سی خاص باتیں ہیں جو سب کے درمیان نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ جرا کر رہی تھی۔ تم کیوں چلی آئی؟ تمہیں دیکھتے ہی آئی ہوں۔ اب آ بھی چکو یا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ شمع تم جاؤ، اور مجھے یہ جاسوسی بالکل پسند نہیں۔ وہ ایک دم اجنبی سا بن گیا تھا۔ یہاں سے جانے کے بجائے شمع نے بھی برتن ٹرالی میں رکھنے شروع کر دیے تو وہ خود باہر نکل گیا۔ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ شمع خاصے رعب سے پوچھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا ان تینوں لڑکیوں میں سے کون سی بہتر لگتی ہے؟ پھر تم نے کیا کہا؟ وہ بے تابی سے بولی۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں۔ اس نے ابرو چڑھا کر شمع کی جانب دیکھا، پھر سر جھٹک کر ٹرالی لے کر چل پڑی۔ چائے کے دوران شمع خواہ مخواہ رانا کی مدد کے لیے اٹھتی رہی۔ کبھی کسی کو پلیٹ تھماتی ہو تو کبھی اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر خود آگے پہنچ جاتی۔ چائے بھی اسی نے بنائی اور چائے کے دوران ہی آئندہ کے پروگرام بھی بنتے رہے۔ 2 روز کے بعد جاذبہ پھپھو کے ہاں کھانا تھا تو اس سے اگلے روز ساجدہ پھپھو نے انوائٹ کیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا، دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں، سامان لے کر آنا، کچھ روز تو اپنے ہاں رکھوں گی۔ ہاں بھئی چاند، بہت اداس ہیں ہم تمہارے لیے۔ میں اور بچیاں تو اپنے کچھ کپڑے لے کر آئے ہیں، اب یہ 2 روز ادھر ہی گزاریں گے۔ جاذبہ کی چالاکی پر بینا اور ساجدہ کلس کر رہ گئیں۔ آنے والے دنوں میں دھماکہ تو ساجدہ پھپھو نے کیا تھا۔ وہ وکیل کے لیے رانا کا رشتہ چاہ رہی تھی۔ جہاں اس خبر نے امی اور تائی امی کو حیران پریشان کیا تھا، وہاں وہ خود خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے ان دونوں خواتین نے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ان کی موجودگی میں وہ دہشت زدہ رہتی تھی۔ اور عقیل، اسے سوچ کر ہی جھرجھری سی آ گئی۔ اگر تائی ابا نے یہ رشتہ قبول کر لیا تو کیا امی یا میں انکار کر سکیں گی؟ مگر ان کے انکار سے پہلے عدیل نے اس رشتے میں ہزار نقص گنوا دیے۔ میں تو خود بھی حامی نہیں ہوں، عقیل کو جانتا ہوں، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے اس کی، ماں بہنوں نے دبا کر رکھا ہے اسے۔ رانا تو بڑی ذہین اور پیاری بچی ہے۔ ٹھیک ہے، ساجدہ نے بیٹی کی محبت میں رشتہ مانگ لیا، لیکن ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ یہ جواب تائی ابا کا تھا اور اس کے دل سے سارے خوف مٹ گئے تھے۔ جہاں ساجدہ کو انکار سن کر بے حد سبکی کا احساس ہوا تھا، وہیں عقیل بھی جواب ہاں میں سننے کا یقین لیے بیٹھے تھا۔ تم لوگوں نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ مسلسل بیل ہونے پر اس نے ریسیور اٹھایا تو اس کی آواز سن کر وہ برس پڑا تھا۔ ویسے عدیل، ماموں نے رانا کی بات ساجدہ خالہ کے ہاں نہ پکی کر کے غلطی ہی کی ہے۔ بے سہارا لڑکی ہے، اچھا تھا ٹھکانے لگ جاتی۔ شمع ان کے یہاں آئی ہوئی تھی اور اس نے اپنے کانوں سے اسے عدیل سے یہ کہتے سنا تھا، وہاں تو انکار ہو گیا ہے، تم کہو تو تمہاری بات عقیل سے پکی کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غصے کا اظہار کرنے لگی تھی اور عدیل ہنس رہا تھا۔ رانا دروازے سے ہی پھر پلٹ کر کچن میں آ گئی تھی۔ وہ تب تک لاؤنج میں نہیں گئی جب تک ان کی باتوں کی آوازیں آتی رہیں۔ رانی آج شاہی ٹکڑے بناؤ، تم بہت مزے کے بناتی ہو۔ پلیز مجھے رانی مت کہا کریں، میرا نام رانا ہے، سب مجھے اسی نام سے بلاتے ہیں۔ بلانے دو، لیکن میری تو تم رانی ہی ہو۔ لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ لہجے کو مزید سخت بنا کر بولی تھی۔ یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں تمہارے لیے۔ چھوڑو نا، پڑھائی تو ہوتی رہتی ہے، ادھر دیکھو۔ اس نے بے تکلفی کی انتہا کرتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور چہرہ اپنی جانب موڑ لیا۔ رانا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ انہیں لے جائیے اور آئندہ ایسی زحمت مت کیجیے گا۔ عدیل کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہیں میں اچھا نہیں لگتا؟ شک تو مجھے پہلے بھی تھا، آج تم نے یقین دلا دیا، مگر خیر مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں میں نہیں تو کون اچھا لگتا ہے، بس اتنا کافی ہے کہ میں تمہیں اپنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میری مرضی کے خلاف ممکن نہیں۔ اندر کی عورت تن کر سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا جی، وہ کھل کر ہنسا تھا۔ رانا کے تاثرات نہیں بدلے تو ہاتھ اٹھا کر لاپرواہی سے بولا، چلو دیکھیں گے، اور وہاں یہ ٹاپس میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، یاد رکھنا۔ موبائل کی مخصوص ٹون بجنے لگی تھی۔ عدیل نے جیب سے سیل نکالا، بینا بات کر رہی تھی۔ عدیل کا لہجہ ہی بدل گیا۔ دیکھو تیار ہونے میں زیادہ دیر نہ لگانا۔ اوہ یار، تجھے ضرورت ہی نہیں ہے نا لمبے چوڑے میک اپ کی، اور سن آج کھانا میری پسند کا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، آ رہا ہوں بابا۔ پاگل دی بچی، اتنا میک اپ تھوپ لیتی ہے کہ بندریا لگنے لگتی ہے۔ موبائل آف کر کے تبصرہ کرتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ کبھی یہ 3 کزنز اور کبھی دوسری بہت سی لڑکیاں کال کر رہی ہیں، ملنے کو بے تاب ہیں۔ عورت نے خود کو اتنا عرضہ کیوں کر لیا ہے، اور یہ ابھی ابھی کیا کہہ کر گیا ہے؟ میرے خدا رحم کر میرے حال پر، تائی ابا کا لاڈلا ہے اور ان کے بہت احسانات ہیں ہم پر، مگر میں خود کو داؤ پر کیسے لگا سکتی ہوں؟ ایک بے کردار خود پسند مرد کے ساتھ زندگی گزارنا تو بذات خود ایک سزا ہے، میں اپنے لیے یہ سزا کیسے تجویز کر لوں؟ وہ سوچ سوچ کر لرز رہی تھی۔ عدیل جان گیا تھا وہ اس سے کترانے لگی ہے، اور وہ اب جان بوجھ کر اس کے قریب آتا اور ذو معنی جملہ بول جاتا تھا۔ رانا خود سے بیزار ہوئے جاتی تھی۔
اس سے یہی حل سوجا، کچھ دنوں کے لیے خالہ کے گھر چلی جائے۔ امی سے اجازت لے کر ایاز بھائی کو فون کیا اور بیگ میں ضرورت کی چیزیں اور کپڑے رکھنے لگی۔ اسی وقت عدیل کمرے میں آیا اور آصفہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے چچی؟ کیا آپ لوگ مجھ سے پردہ کرنے لگے ہیں؟ نظر ہی نہیں آتے، وہ اسے جتا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، ہم تو ادھر ہی ہوتے ہیں، اسی گھر میں۔ ہاں البتہ تم گھر میں ہی کم ہوتے ہو۔ کہاں کی تیاری ہے؟ اسے بیگ تیار کرتے دیکھا تو پوچھنے لگا۔ وہ رانا چند روز کے لیے اپنے خالہ کے ہاں جانے کو کہہ رہی ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں ہاں، اللہ کا فضل ہے، بس اس کا دل چاہ رہا تھا، وہاں لڑکیاں ہیں نا، اسی لیے دل لگتا ہے اس کا۔ آدھا دن کالج میں لڑکیوں کے ساتھ ہی گزار کر آتی ہے، اس نے ان کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ وہ اس کی خفگی کی وجہ بالکل نہیں سمجھی۔ چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، کچھ سوچ کر وہ کہہ رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ہاں بیٹا، ایاز کو فون کیا ہے اس نے، بس آتا ہی ہوگا۔ عدیل چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ شاید عدیل کو تمہارا آپا کے ہاں جا کر رہنا پسند نہیں۔ اور یہ عدیل صاحب جو کچھ کرتے پھرتے ہیں، کیا ہماری ناپسند پسند کو دیکھ کر کرتے ہیں امی؟ جب ہر شخص اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہے تو ہم کیوں نہیں؟ کیا بات ہے رانا، تم کس طرح بول رہی ہو؟ کیا تمہارا عدیل کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ مجھے اس کا اپنے معاملے میں ٹانگ اڑانا بالکل پسند نہیں۔ میں کپڑے تبدیل کر لوں، ایاز بھائی آتے ہی ہوں گے۔ وہ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، مگر ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ عدیل گیا نہیں تھا، دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا۔ چلو اچھا ہے، سب سن لیا ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ خالہ کے ہاں ہمیشہ کی طرح کھلے دل سے استقبال کیا گیا۔ رات یہ سب دیر تک جاگتے اور باتیں کرتے رہے۔ آج کل خالہ ایاز بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، وہ اب جلد ہی ان کی شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ یہی موضوع گفتگو رہا اور ان کی باتیں سن کر مسکراتے ایاز بھائی اسے بہت اچھے لگے۔ صبح وہ ایاز بھائی کے ساتھ کالج گئی تھی، واپسی پر البتہ کہہ دیا تھا کہ اس کی دوست کا گھر انہی کی کالونی میں ہے، وہ گاڑی پر آئی ہے، لہٰذا وہ بھی اس کے ساتھ آ جائے گی۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ابھی دوسرا پیریڈ ہی آف ہوا تھا کہ اسے اطلاع ملی پرنسپل کے آفس میں کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے، اور آفس میں عدیل کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ رانا، آنٹی آصفہ چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ ماں کی بیماری کا سن کر قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے کیسے چھٹی کی اجازت لی، کس طرح عدیل کے ساتھ باہر آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سارا دھیان ماں کی طرف تھا۔ کیا ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ اس نے مختصر کہا، حالانکہ یہ اس کی عادت کے خلاف تھا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا وہ گھر کی جانب نہیں جا رہی تو عدیل سے پوچھنے لگی، چچی ہسپتال میں ہیں؟ اس نے نگاہ سامنے روڈ پر رکھتے اور رش ڈرائیونگ کرتے جواب دیا تو وہ رونے لگی۔ یا اللہ، میری ماں کو کچھ نہ ہو، مالک رحم کر میرے حال پر۔ وہ روتی رہی اور چادر سے آنسو پونچھتی رہی۔ عدیل کی غیر معمولی چپ اسے کچھ انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ پھر آبادی ختم ہوئی اور ایسا علاقہ شروع ہوا جہاں تعمیر جاری تھی۔ یہ کسی نئی آبادی کے آثار تھے۔ ایسی ہی زیر تعمیر ایک عمارت میں جا کر اس نے گاڑی روک دی۔ یہ اسپتال تو نہیں ہے، کہاں لائے ہو مجھے؟ وہ سخت خوفزدہ ہو گئی۔ عدیل نے بازو سے پکڑ کر اسے گاڑی سے اتارا اور بولا، چلانا مت، ویسے بھی تم دیکھ رہی ہو یہاں دور دور تک چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں ہے، چلو جلدی چلو۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ رونے اور چلانے لگی۔ عدیل نے بازو نہیں چھوڑا، کھینچتا ہوا عمارت کے تعمیر شدہ کمروں میں سے ایک میں لے گیا۔ یہاں 3 اور لڑکوں کو دیکھ کر وہ تمہارے خوف کے رونا اور چلانا ہی بھول گئی۔ آ گئے ہیں کیا؟ عدیل نے ان سے پوچھا۔ بس پہنچنے والے ہیں، ابھی عاقب کا فون آیا تھا، وہ تینوں اٹھ کر باہر نکل گئے۔ مجھے کیوں لائے ہو؟ سسکنے لگی۔ اتنی بولی ہو، سمجھ میں نہیں آیا کیوں لایا ہوں؟ پلیز رحم کرو میرے حال پر، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ بس اتنی سی اکڑ تھی۔ ارے جب تم لڑکیاں اتنی سی بات پر پیر پکڑنے کو تیار ہو جاتی ہو تو اتراتی کس بات پر ہو؟ کس برتے پر بڑھ بڑھ کر بول رہی تھی؟ کیوں بھولتی ہو اپنی اوقات؟ تم دل بہلاوے کی چیز ہو، مرد کے عشق کے سامان میں سب سے اہم سامان، یاد رکھو۔ چور چور کر کے پھینک سکتا ہوں تمہیں، اس سر کو ہمیشہ کے لیے جھکا سکتا ہوں، لیکن تسلی رکھو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نکاح خواہ کو بلوایا ہے، آتا ہی ہوگا۔ نکاح؟ اس نے بڑی دقت سے یہ لفظ ادا کیا۔ کیوں اعتراض ہے نکاح پر؟ ویسے ہی راضی ہو؟ وہ خباثت سے ہنسا تھا، پھر بولا، نکاح کر رہا ہوں، تمہیں اعتراض تھا نا؟ تم انکار کا ارادہ لیے بیٹھی تھی، بس اسی لیے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ یہ نکاح خفیہ رہے گا، گھر میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ یہ تو بس اس لیے کر رہا ہوں کہ تم میری پابند ہو جاؤ، انکار نہ کر سکو، باقی جب ابا چاہیں تب کر لیں گے۔ اور سنو، گھر جا کر واویلا کرنے کی کوشش مت کرنا، ثبوت کوئی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اگر واویلا کرو گی بھی تو نقصان اپنا ہی کرو گی۔ جو شادی سال 1.5 سال کے بعد ہونا ہے وہ ابا فوراً کر دیں گے، اور اگر انہوں نے نہ بھی کی تو طلاق دینے سے پہلے اپنا حق تو ضرور وصول کروں گا۔
تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا، میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ معاف ذہن کے لیے بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ کب نکاح ہوا، اس نے کہاں سائن کیے، کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ مبارک ہو۔ اس نے مٹھائی کا ٹکڑا زبردستی اس کے منہ میں ڈالا تو اسے ابکائی آ گئی۔ دل بے ایمان ہو رہا ہے، اب تو چیز بھی اپنی ہو، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور ہے، تمہیں کالج کے گیٹ پر اتارنا ہے۔ وہ اسے تھام کر گاڑی تک لانا چاہتا تھا، لیکن اپنی جانب بڑھنے والے اس ہاتھ کو دیکھ کر جسے اس کی ساری ہنسی بیدار ہو گئی، وہ خود اپنی جگہ سے اٹھی اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ یہاں سے کالج تک کا فاصلہ اور کالج سے گھر تک کا فاصلہ، دل پر جو بیت رہی تھی وہی جانتی تھی۔ جی چاہتا تھا چیخ چیخ کر روئے اور لوگوں کو بتائے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن وہ جانتی تھی عدیل ایسا شخص اگر مکر گیا تو پھر اس کی زندگی کیا ہوگی۔ وہ تو اس نکاح کا کوئی ثبوت اپنے پاس نہیں رکھتی۔ اس کے حق میں بہتر ہوا کہ روحی اور انیلا بازار گئی ہوئی تھی، خالہ کچن میں تھی۔ ایاز بھائی تو آفس سے 4-5 بجے کے قریب ہی لوٹتے تھے۔ تکیے میں منہ چھپا کر وہ خوب روئی اور ساری چیخیں اسی میں دفن کر دیں۔ وہ ماں کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن یہ خیال کہ وہ وہاں بھی موجود ہوگا اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دیتا تھا۔ اس پر کپکپی طاری ہونے لگی اور کچھ دیر بعد تیز بخار نے آ لیا۔ ایاز پڑوس میں رہنے والے ڈاکٹر صاحب کو بلا لایا۔ انہوں نے دوا لکھ کر دی۔ رات 10 بجے تک اس کا بخار خاصا کم ہو چکا تھا، لیکن وہ بری طرح نڈال دکھائی دیتی تھی۔ گیٹ کی بیل بج رہی تھی۔ اسی وقت وہ سب اسی کے گرد جمع تھے اور اسے کچھ نہ کچھ کھا لینے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ایاز گیٹ پر گیا۔ واپسی پر عدیل بھی ساتھ تھا۔ وہ سب تو اتفاق سے ملے، لیکن رانا کو لگا اس پر ایک بار پھر کپکپی طاری ہونے لگی ہے۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آج کا دن ریسٹ کرنے دو، کل ایاز چھوڑ آئے گا، خالہ سمجھا رہی تھی۔ نہیں، اسے آج ہی جانا ہے، مجھے ابا نے بھیجا ہے۔ میں تایا ابا سے خود بات کر لیتی ہوں، انہیں بتا دیتی ہوں کہ ابھی میں آنا نہیں چاہ رہی۔ اس کے جھوٹ پر وہ خاموش نہیں رہ سکی۔ اچھا، عدیل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ جتایا تھا۔ ہاں، میں کل ہی آؤں گی، اس کا لہجہ اٹل تھا۔ عدیل کچھ دیر بیٹھا، خالہ چائے اور کھانے کے لیے کہتی رہی، لیکن وہ نہیں مانا۔ یہاں سے جانے کے بعد اس نے رانا کو فون کیا تھا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میری بات مانتی رہو، ورنہ تم پھر مجھے تو جانتی ہو۔ ہاں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں اگر تم میری بات مانتی رہی تو میں رخصتی تک انتظار کروں گا، کل آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، تیار رہنا۔ اور یہ بھی سن لو، مجھے تمہارا ان رشتہ داروں کے گھر جا کر رہنا بالکل پسند نہیں ہے، آئندہ اس سلسلے میں بھی احتیاط رکھنا۔ نفرت تو لہو بن کر اس کے جسم میں دوڑ ہی رہی تھی، اور اب ایک اور جذبے نے بھی سر اٹھایا تھا۔ میں دیکھتی ہوں عدیل صاحب، کہاں تک جاتے ہو تم؟ عورت کو مرد کی عیاشی کے لیے پیدا کی گئی حقیر ہستی کہا تھا نا تم نے، تو بس یہ میرا عہد ہے، یہ حقیر ہستی تمہیں چین سے جینے نہیں دے گی۔ اپنے لیے دیکھے میرے تمام خواب تم نے جلا کر راکھ کر دیے، تو اب میری زندگی کا مقصد تمہیں بھی خوشیوں سے محروم کر دینا ہی ہوگا۔ وہ خود سے عہد باندھ رہی تھی۔ اگلے روز وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اتنی جلدی کیا پڑ گئی ہے؟ خالہ نے شکوہ کیا۔ اب انیلا باجی اور روحی آپی تو پڑھانے کے لیے اسکول جائیں گی، ایاز بھائی اپنے آفس، آج خالو جان گھر پر ہیں، میں تو کمرے سے نکلتے ہوئے بھی ڈروں گی، بہتر ہے ابھی چلی جاؤں۔ بات معقول تھی، واقعی خالو کا رویہ اس کے ساتھ بہت سرد ہوتا تھا، سو ایاز اسے باہر ہی سے ڈراپ کر کے چلا گیا۔ وہ سیدھی اپنے پورشن میں آئی۔ دونوں بہن بھائیوں اسکول جا چکے تھے۔ امی سے کہہ دیا، میری آمد کی اطلاع فی الحال کسی کو نہ دے، ناشتہ میں کر آئی ہوں، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، سونا چاہتی ہوں۔ تایا ابا کو سلام تو کراؤ، شام کو مل لوں گی، سر میں بہت درد ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر کے لیٹ گئی۔ دوپہر میں جب عدیل گھر آیا وہ کچن میں تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ لاؤنج میں چلی آئی کہ اسے تنہائی کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ روٹی بن گئی ہے بیٹا، تو کھانا لگا دو۔ جی اچھا امی، وہ کہہ کے بھی بیٹھی رہی۔ جب عدیل چینج کرنے اپنے کمرے میں گیا تب اس نے کھانا میز پر لگایا۔ عدیل نے سب سے نظر بچا کر اسے 2-3 بار گور کر دیکھا، لیکن وہ نظر انداز کر کے کھانا کھاتی رہی۔ لیکن جیسے ہی تایا ابا ٹیبل سے اٹھے وہ ضبط نہیں کر سکا۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ میں پک کر لوں گا، پھر کیوں چلی آئی؟ میں بھول گئی تھی، اس نے آرام سے کہا۔ کیا بھول گئی تھی تم؟ وہ خاصا اونچا بول گیا تو شاہدہ اور آصفہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ جواب دو میری بات کا۔ اسے آرام سے کھانا کھاتے دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ کہا تو ہے بھول گئی تھی۔ کیوں بھوسا بھرا ہوا ہے سر میں؟ کیا ہوا عدیل، تم ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ شاہدہ بیگم خاموش نہیں رہ سکی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ تم بتاؤ بات کیا ہوئی ہے؟ دونوں اس سے پوچھنے لگی۔ یہ ہر کسی کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں، ملازم بھی کیا بلکہ نچلے درجے کی مخلوق خیال کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے تایا ابا کہ ہم پر بہت احسان ہے، ان کی ہر بات ماننا، ان کے ہر حکم پر سر جھکانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ارے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو رانا؟ علیم تمہیں اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا کہ سگی بیٹی کو چاہا جا سکتا ہے۔ میں علیم سے بات کرتی ہوں، تم اس طرح مت سوچو، دراصل عدیل کا دماغ اس کی پھوپھیوں اور ان کی بیٹیوں نے خراب کر رکھا ہے۔ اور شاہدہ بیگم نے واقعی عدیل کی شکایت علیم صاحب سے لگا دی۔ شام کی چائے پر اس کی پیشی تھی اور سب کے سامنے
تایا ابا نے اسے سخت سچ سنائی تھی۔ آخر میں کہا تھا، آئندہ کبھی رانا سے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرنا۔ ابا، آپ اسے منع نہیں کرتے؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ یاد رکھو، یہ شمع، روشنا یا بینا نہیں ہے۔ ان تینوں کو ماؤں نے بے جا آزادی دے کر بگاڑ رکھا ہے۔ رانا میری بیٹی ہے۔ روشنا اور شمع واقعی ماں باپ کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ غیر ملکی فلموں نے ان کے مزاج پر گہرا اثر چھوڑا تھا اور اب انہیں اپنی بہت سی روایات معیوب دکھائی دیتی تھیں۔ ان کے نزدیک زندگی کا مزہ ہلے گلے اور موج مستی میں تھا۔ لباس سے لے کر کھانا پینا، بول چال سب بدیسی تھا۔ بینا پر بھائیوں کی طرف سے کچھ پابندی تھی، اسی لیے وہ ان کے مقابلے میں تھوڑی پیچھے تھی، جس کا اسے بے حد قلق تھا، اور وہ ان دونوں سے خار کھاتی تھی۔ عدیل کے معاملات ابھی بھی وہی تھے۔ ہاں، اب دن کے اوقات میں اس کا وقت باپ کے آفس میں گزرنے لگا تھا کہ یہ ان کی ہدایت تھی، مگر وہ 2 بجے کے قریب وہاں سے نکل آتا تھا اور پھر رات تک اس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا۔ جو کچھ اس نے رانا کے ساتھ کیا، اس کے بعد رانا کو زندگی بے مقصد لگنے لگی تھی۔ بہت دنوں تک وہ کتابوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکی۔ اس کے دماغ میں ایک فلم سی چلتی رہی تھی اور ہر سوچ انتقام پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی عدیل کو زہر دینے کا خیال آتا تو کبھی کسی اور طریقے سے اسے تکلیف میں مبتلا کرنے کا سوچتی۔ ایک ہی بات بار بار سوچتے آخر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ زندگی ختم نہیں ہوئی، اسے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ لہٰذا وہ ایک بار پھر پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہی دنوں یہ خوشخبری ملی کہ عدیل کو تایا ابا اسلام آباد بھیج رہے ہیں۔ وہ نئی برانچ کھول رہے تھے اور اس کی نگرانی کے لیے اسے اب اسلام آباد رہنا ہوگا۔ کتنا اچھا ہو گیا تھا، ورنہ اس کی موجودگی میں دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے طمانینت سے سوچا تھا۔ اس کی تینوں کزنز اور اس شہر میں رہنے والی انہی جیسی اس کی دوست لڑکیاں بے حد اداس تھیں۔ رات 11 بجے دونوں بہن بھائی سو چکے تھے۔ امی بھی یقیناً اپنے کمرے میں سو رہی تھیں جب کہ وہ نوٹس تیار کرنے میں لگی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب کمرے میں آیا اور بہت قریب آ کر ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ رانا ڈر کر اچھل پڑی۔ تمہیں ڈرنا ہی چاہیے کہ یہ میں ہوں۔ وہ اب سامنے آ گیا اور رانا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آج وہ کیسے اور کیوں دروازہ لاک کرنا بھول گئی، حالانکہ بہت محتاط رہنے لگی تھی۔ جا رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ منمانیاں شروع کر دو، اور یہ زیادہ پڑھائی وڑھائی کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نے تم سے نوکری تھوڑا ہی کروانی ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں کھڑی ہو جانے والی رانا کے کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ خوف سے اس کی آواز بند ہونے کو تھی۔ بیوی ہوں میری، کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ مسکرایا تھا۔ رانا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ کبھی مسکرا کر پیار سے بھی دیکھ لیا کرو۔ ترس گیا ہوں تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے۔ دیکھو، جو کچھ بھی کیا اسی لیے کیا ہے نہ کہ تم اچھی مجھے لگتی ہو۔ مجھے ڈر تھا کہیں چچی تمہیں اپنے بانجے ایاز سے منسوب نہ کر دیں، کہ یقیناً تمہاری بھی یہی خواہش تھی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تم میرے ساتھ خوش رہو گی۔ وہ ایاز بھلا کیا دے سکتا ہے تمہیں؟ اس نے اسے ایاز سے متعلق غلط فہمی سے نکالنا ضروری نہیں سمجھا۔ ارے خوش قسمت ہو جو میری بیوی بن گئی ہو۔ پتہ ہے آدھے شہر کی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ توبہ، ابھی اس شہر پر ایسا عذاب نہیں آیا۔ ہاں، چند بے راہ رو ضرور ٹائم پاس کرتی ہیں۔ وہ صرف سوچ سکتی تھی، بولنے کی سکت نہیں تھی اس میں۔ آؤ نا، اس نے قریب کرنا چاہا۔ امی امی، رانا چلانے لگی۔ کہاں تو آواز نہیں نکل رہی تھی اور کہاں اب اس کا چلانا رات کے سناٹے کو چیر گیا تھا۔ جب آصفہ کمرے میں آئی تو وہ کرسی پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ دونوں چھوٹے بچے سو رہے تھے اور کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا رانا؟ اتنے زور سے کیوں چلائی تھی؟ کچھ نہیں امی، بس یہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی اور پھر میں ڈر گئی۔ اف، جان نکال دی میری تو تم نے۔ اٹھو بستر پر جا کر لیٹو، دن میں بھی آرام نہیں کرتی، اسی لیے بیٹھے بیٹھے سو گئی، اور کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ کاش یہ خواب ہی ہوتا۔ امی چلی گئی۔ اس نے دروازہ لاک کر لیا، لیکن نیند دیر تک نہیں آئی۔ اس کے اسلام آباد جانے کے بعد وہ کچھ سنبھل گئی تھی۔ گھر میں رہتے ہوئے جو احساس اس کی موجودگی میں چھایا رہتا تھا ایسا نہیں تھا، لیکن انہی دنوں ساجدہ پھپھو نے وحید کے لیے اس کا رشتہ مانگ کر اسے پھر سے بے چین کر دیا۔ خبر اسلام آباد میں عدیل کو بھی پہنچ گئی تھی۔ اس نے شاہدہ بیگم سے کہا تھا ابا سے رانا کے لیے بات کریں۔ شاہدہ بیگم کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی عدیل ساجدہ یا جاذبہ میں سے کسی کی لڑکی کو پسند کر لے گا۔ انہوں نے بڑے جوش کے عالم میں علیم سے بات کی تھی اور کہا تھا یہ عدیل کی مرضی بھی ہے۔ عدیل نے رانا کو پسند کر کے سمجھداری کا ثبوت دیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ رانا کے لیے مناسب نہیں۔ مجھے رانا کا باپ بن کر بھی تو سوچنا ہے، اور جب میں ایسا سوچتا ہوں تو عدیل مجھے مناسب نہیں لگتا۔ جب اگلے ہی روز اس کا فون آنے پر شاہدہ نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے کہا آپ ابا سے کہیں وہ رانا اور چچی سے پوچھ لیں، اگر انہیں اعتراض نہیں تو پھر ابا کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آصفہ بیچاری تو کبھی انکار نہیں کرے گی، لیکن میں یتیم بچی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ او ہو، یہ ابا بینا، کیا انہیں میری خوشی کا خیال نہیں؟ وہ جھنجھلا رہا تھا۔ تم خود اپنے ابا سے بات کر لو، شاید تم انہیں اطمینان دلا سکو۔ اصل میں انہیں تمہارا بھروسہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود بات کر لوں گا۔ اس نے لکھائی سے کہہ کر فون بند کر دیا اور 2 روز بعد وہ گھر میں بیٹھا تھا۔
ابا تم سے بات کریں تو تمہارے لیے ہاں میں جواب دینا ہی بہتر ہے، دوسری صورت میں بڑی سے بڑی قسم کھا لوں گا مگر یہ نہیں مانوں گا کہ تم سے نکاح کیا ہے، لیکن تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ بہرحال ابا تمہاری مرضی، پوچھیں تو جواب ہاں میں دینا، اور جواب نہ ہونے کی صورت میں تیار رہنا، میں ہوٹل میں کمرہ بک کروا لوں گا۔ وہ اندر سے کانپ گئی۔ عدیل معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آ بیٹھا۔ اسی وقت آصفہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور ان دونوں کو اتنے قریب بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ چچی ہم دونوں پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ابا رشتہ ڈالیں گے، پلیز ہماری خوشیوں کا خیال کیجیے گا۔ وہ چپ رہیں اور رانا کو ماں کی چپ بری طرح گھائل کر گئی۔ کیا اس میں تمہاری مرضی بھی شامل ہے؟ امی نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ امی یہ صرف عدیل کی خواہش ہے۔ ماں کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی، پھر بولی میرا خیال ہے اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں ویسے تو عدیل اچھا ہے لیکن آزاد خیال ہے، بہت سی لڑکیوں سے اس کی دوستی ہے، شادی کے بعد بھی دوستی نہ چھوڑی تو تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ وہ کہتا ہے سب چھوڑ دوں گا، اور پھر تایا ابا بھی تو ہے نا، وہ اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں بھائی صاحب کی طرف سے تو مجھے مکمل اطمینان ہے۔ وہ اس اعتماد کے سہارے جب تایا ابا نے رانا کا رشتہ مانگا تو آصفہ بیگم نے ہاں کر دی۔ جیسے ہی اس رشتے کی خبر ساجدہ اور جاذبہ تک پہنچی، انہیں پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، پھر یہی سوچا ضرور علیم نے زبردستی کی ہوگی۔ شمع نے جس وقت عدیل کو فون کیا، وہ لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور رانا بھی ملازمہ کے سر پر موجود صفائی کروا رہی تھی۔ ارے ہاں بھائی رشتہ پکا ہوا ہے، گھبراتی کیوں ہو؟ وہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں کہ بیوی زندگی کی ساتھی ہے، یہ ہے تو وہ ہے۔ اب تو ساری اہمیت محبوبہ کی ہوتی ہے۔ گھر میں سمجھو ایک مشین لا رہا ہوں جو میرے لیے وقت پر کھانا بنا سکتی ہے، میرے کپڑوں کا خیال رکھ سکتی ہے، میرے پاؤں دبا سکتی ہے اور بچے پیدا کر سکتی ہے۔ کہکا ارے جانو تمہاری جگہ کون لے سکتا ہے؟ بیوی تو سمجھو وہ عورت ہوتی ہے جس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا، تھکن کی ماری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنا آپ بھلا دینے والی عورت۔ میں تو سمجھتا ہوں کوئی بھی مرد بیوی کی کمپنی کو پسند نہیں کرتا، اور میرے جیسا مرد تھکی ہاری عورت کو پسند نہیں کرتا۔ رانا کو اس کی باتوں نے ہراساں نہیں کیا، وہ اداسیوں میں نہیں گری بلکہ اس کے اندر سلگنے والی آگ کو ہوا ملی تھی اور وہ بھڑکنے لگی تھی۔ اس کا جی چاہا دوسری طرف جو بھی عورت ہے جا کر اس کا منہ نوچ لے، جو عورت کو ذلیل کروا کر بھی سر اٹھا کر بیٹھی تھی اور ذلیل کرنے والے کے لیے مری جا رہی تھی۔ شمع تھی بیچاری، رو رہی ہے۔ کہو تو اس سے بھی نکاح کر لوں، اسلام میں 4 کی اجازت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بلکہ میں خود تایا ابا سے بات کرتی ہوں، پہلے تم اسے گھر لے آؤ۔ میں تو پڑھ رہی ہوں اور مجھے تو کوئی خواہش بھی نہیں ہے، اچھا ہے کچھ دیر کے لیے ناپسندیدہ زندگی ٹل جائے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بوکھلایا۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، خود تایا ابا سے بات کر کے اتنی قائل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تمہاری تو ایسی بات وہ نہیں مانیں گے۔ یہ تم مجھے تم کیوں کرتی رہتی ہو؟ آپ کہہ کر بلایا کرو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ابا سے اس قسم کی بات کرنے کی۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ بے کردار لوگ میرے خیال میں کسی عزت کے مستحق نہیں ہوتے۔ ملازمہ کام چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آصفہ اور شاہدہ شادی کی تیاریوں میں لگ گئی تھی، جبکہ اسے سوائے اپنی پڑھائی کے اور کسی چیز کی ہوش بظاہر نہیں تھا۔ شادی سے 1 ہفتہ قبل عدیل اسلام آباد سے آ گیا۔ اس نے دونوں پھوپھیوں کو بھی ادھر آ جانے کو کہا۔ جاذبہ کو غصہ زیادہ تھا کہ وہ تو عدیل کو اپنا داماد تسلیم کیے بیٹھی تھی، وہ نہیں آئی۔ ساجدہ نے سوچا بھائی سے بگاڑ مناسب نہیں، عدیل تو ہاتھ سے نکل ہی چکا ہے، باقی کے فوائد تو اپنی جگہ موجود ہی ہیں۔ وہ اور ان کے بچے آ گئے تھے۔ آصفہ نے اپنی بہن اور بچوں سے بھی پہلے ہی آ جانے کو کہا تھا۔ مہندی سے 1 روز پہلے روحی اور انیلا بھی آ گئی تھی۔ دلہن بن کر اس پر بہت روپ آیا تھا، جس نے دیکھا سراہا تھا۔ دیکھو رانا تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ انیلا نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، خود کو دیکھا دل سے ہوک اٹھی۔ کسی کے لیے ہے سب کچھ، مجھے کس کے لیے سنوارا گیا ہے؟ وہ بے اختیار رونے لگی۔ پاگل ہوئی ہو، میک اپ بہہ جائے گا، سب بگڑ جائے گا۔ لیکن وہ روتی رہی۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرے سر میں شدید درد ہے۔ ان سب کے جاتے ہی وہ تیزی سے اٹھی، الماری سے نیند کی ایک گولی نکال کر پرس میں رکھ لی۔ کچھ دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ اسے رخصت ہو کر کہیں دور نہیں جانا تھا، فرسٹ فلور پر عدیل کے کمرے میں ہی جانا تھا، اور اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ عدیل ہوٹل میں کمرہ بک کروا رہا تھا، لیکن اس نے شاہدہ بیگم سے کہہ دیا تھا وہ ہوٹل نہیں جائے گی۔ رات کے 11 بجے اسے عدیل کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا۔ پانی تو ہے نا؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں ہاں یہ رکھا ہے، ڈال کر دوں؟ رشتے کی ایک آنٹی کہہ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لڑکیاں تقریباً آدھے گھنٹے تک موجود رہیں۔ عدیل کو دوستوں نے گھیر لیا۔ لڑکیوں نے کمرہ خالی کیا تو اس نے پرس کھول کر ایک پرچہ نکال کر اپنے تکیے کے قریب رکھا، پھر چند گولیاں نکال کر پانی سے نگل لی، لباس تبدیل کیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئیں۔ جس وقت فتح کے نشے میں چور وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں اس کے لیے سجی بنی کوئی عورت موجود نہیں تھی، بلکہ اپنی تذلیل پر انتقام بن کر کھولتا وجود سو رہا تھا۔ اس نے بلیک کلر کا سادہ سا سوٹ پہن
رکھا تھا۔ میک اپ سے بے نیاز چہرہ کمبل میں چھپائے وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ عدیل کے جھٹکے سے کمبل کھینچنے پر بھی نہیں اٹھی۔ کسی انہونی کے احساس سے عدیل کی پیشانی تر ہوئی۔ اس کی ناک کے آگے ہتھیلی کی سانس معمول کے مطابق تھی اور پھر نظر تکیے کے برابر پڑے پرچے پر گئی۔ لکھا تھا، گھبراؤ نہیں، خودکشی نہیں کر رہی، بس آج کی رات کے لیے نیند کی گولیاں کھائی ہیں۔ عدیل نے زیر لب اسے گندی گالی دے ڈالی، پھر جھنجھوڑنے لگا، لیکن بے فائدہ رہا۔ اس نے کبھی نیند کی دوا استعمال نہیں کی تھی، اسی لیے چند گولیوں نے ہی بے سدھ کر دیا تھا۔ اسے عدیل سے اس شدت پسندی اور اجڑ پن کی امید نہیں تھی۔ رات کا بدلہ جس طرح صبح اس نے لیا، رانا کی روح کانپ اٹھی۔ اور جی میں آئی ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن بے اختیار تھی اور ہچکیوں کے ساتھ روئی تھی۔ آئندہ میرے مقابل آنے کے بارے میں کبھی خواب میں بھی مت سوچنا۔ بالوں سے پکڑ کر اس کا سر پیچھے کیا تھا اور چہرے پر اتنی زور کا تمانچہ مارا تھا کہ کچھ دیر تک تو اسے لگا اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ یہ خیال دل سے نکال دو کہ کبھی مجھ سے چھٹکارا پالو گی۔ جو چیز ایک بار میری ہو جاتی ہے پھر وہ میری ہی رہتی ہے۔ دل بھر جائے تو اسے توڑ دیا کرتا ہوں، لیکن کسی کو دینا پسند نہیں کرتا۔ اسے جتا کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر نکلا تو وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ بیڈ سے ذرا فاصلے پر رک کر عدیل نے اس کے جھٹکے لیتے جسم کو دیکھا، سسکیوں کو سنا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، اٹھ کر فریش ہو جاؤ، ابھی ناشتہ لے کر کوئی آ جائے گا۔ رانا تیزی سے بیڈ سے اتری اور واش روم میں گھس گئی۔ نیلے رنگ کا جوڑا جس پر سلور کام تھا ہینگ کیا ہوا تھا۔ اتنا بھاری کام وہ واپس پلٹی۔ الماری کھول کر ایک سادہ سا سوٹ نکال لیا۔ نہا کر نکلی تو شاہدہ بیگم ناشتے کے ساتھ موجود تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بڑے اشتیاق سے اس کی جانب بڑھیں، لیکن قریب آتے آتے ٹھٹک گئیں۔ دلہن والا کوئی روپ اس کے چہرے پر نہ تھا، بجھی بجھی آنکھیں اور پریشان چہرہ۔ تم ٹھیک تو ہو نا رانا؟ رات سے اس کے سر میں درد ہے، جواب عدیل نے دیا تھا۔ او ہو، آ کر مجھ سے ٹیبلٹ ہی لے جاتے۔ اس بات کا عدیل نے جواب نہیں دیا، اسے ناشتے کے لیے بلانے لگا۔ وہ اس کے سامنے جا بیٹھی۔ جوں ہی شاہدہ بیگم کمرے سے نکلی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب کیا مسئلہ ہے، ناشتہ تو کر لو۔ میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی، مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ عدیل نے دانت پیس کر زیر لب کچھ کہا، پھر ناشتہ کرنے لگا۔ جوں ہی وہ ناشتہ ختم کر کے اٹھا، رانا آ بیٹھی اور دل جمی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ولیمے کا فنکشن بہت بھرپور تھا۔ اس کو شہر کے مشہور پارلر سے تیار کروایا گیا اور جب وہ اسٹیج پر آئی تو سب نے ہی سراہا۔ عدیل اس وقت ایک بے حد ماڈرن سی لڑکی کے ساتھ سامنے ہی کھڑا تھا۔ لڑکی نے اس کی جانب دیکھ کر کچھ کہا، جواب میں عدیل نے بھی کچھ کہہ کر آنکھ ماری تھی اور دونوں ہنس پڑے تھے۔ پھر وہ دونوں اسٹیج پر آ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ہیلو، میرا نام زری ہے، یہ بانگلو بڑی تعریف کر رہا ہے تمہاری۔ رانا نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، وہ نظر جھکا کر نہیں بیٹھی تھی، سر اٹھا کر بڑی ہی بے نیازی سے دیکھ رہی تھی۔ عدیل، تم تو کہتے تھے بڑی معصوم، بڑی سادہ سی دلہن ہے میری۔ اس کی بے نیازی پر وہ خاموش نہیں رہ سکی۔ بس راتوں رات کایا پلٹ گئی ہے اس کی۔ ہاں بھئی، اب یہ تمہاری جو بنا دی گئی ہے۔ ایکسکیوز می، بھلا ان میں سے ایسی کون سی خوبی ہے جو میں اتراؤں گا؟ وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ زری پہلے تو ٹھٹکی، پھر بہت تیز اور بے باک لڑکی تھی، مصنوعی حیرت سے بولی، ارے آپ کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا؟ حیرت ہے، اور کہکہ لگا کر ہنس پڑی۔ آپ اپنی باتیں ذرا سائڈ پر جا کر لیں، یہاں مجھ سے ملنے اور لوگ بھی آنا چاہتے ہیں۔ زری کی معنی خیز گفتگو اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہمیں کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا خوب جانتے ہیں، تمہیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، عدیل نے بھڑک کر کہا۔ جانے دو عدیل، ابھی بیچاری نہیں جانتی کہ تمہاری لائف میں میری کیا حیثیت ہے، زری نے اسے جتاتے ہوئے عدیل کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ اوکے، پھر میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ان کی سمجھ میں کچھ آنے سے پہلے اسٹیج سے اتر کر سامنے کرسیوں میں سے ایک کرسی پر جا بیٹھی، اور عدیل کی قسمت علیم الدین اس وقت ادھر قریب ہی کھڑے تھے۔ جب وہ تیزی سے اسٹیج سے اتر کر نیچے آ بیٹھی تو وہ فوراً اس کی جانب لپکے۔ کیا ہوا رانا بیٹی، تم ادھر کیوں آ گئی؟ وہاں عدیل ان صاحبہ کو بٹھانا چاہتا ہے، اس نے اونچی آواز میں کہنے کے ساتھ اشارہ بھی کیا۔ علیم الدین صاحب کے کتنے ہی ملنے والے دور و نزدیک کے رشتہ دار سبھی موجود تھے۔ ایسی بات پر تھوڑی شرمندگی ہوئی، غصہ زیادہ آیا۔ اس سے پہلے کہ جا کر عدیل کو کچھ کہتے، صورتحال دیکھ کر وہ خود ہی چلا آیا اور بولا، ابا وہ تو بس میری ایک پرانی کلاس فیلو اور دوست ہے، پتہ نہیں رانا کیوں اس طرح سوچ رہی ہے۔ تم یاد رکھنا عدیل، جو جگہ میں نے رانا کو دی ہے اس پر کوئی دوسری عورت نہیں بیٹھ سکتی۔ آواز آہستہ لیکن انداز اٹل تھا۔ عدیل نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک بار پھر اسٹیج پر بٹھا دی گئی اور زری کو اٹھنا پڑا۔ رانا کا خیال تھا عدیل برابر میں بیٹھ کر پھر کوئی چوٹ کرے گا، لیکن وہ بیٹھا مسکراتا رہا اور اسے اندازہ ہوتا تھا ابا کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔
کچھ دیر کے بعد دونوں کے لیے کھانا اسٹیج پر لگا دیا گیا۔ رانا نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ گھر آ کر وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی اور روحی سے کھانا لانے کو کہا۔ اوپر کمرے میں لے چلیں، عدیل نے کھانا لاتی روحی سے کہا، لیکن رانا نے کہا میں کھانا یہیں کھاؤں گی۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا، چینج کر کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ بیتنے کو تھا، تھکن شدید تھی، بار بار جھونک بھی آ رہی تھی، غصہ بھی، لیکن وہ نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ عدیل نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح عدیل کا موڈ سخت خراب تھا۔ اس نے صوفے پر رات گزارنے والی اس لڑکی کو دیکھ کر ایک لفظ بھی نہیں بولا، بلکہ اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب ان کا ناشتہ کمرے میں آیا تو وہ بستر سے اٹھ کر واش روم گیا۔ تب رانا نے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھایا اور جب تک وہ برآمد ہوا یہ اپنا حصہ ختم کر کے چائے پی رہی تھی۔ میرے لیے اور بنا کر لاؤ، میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا، حکم دیا گیا جسے اس نے سنا ہی نہیں۔ تم اٹھتی ہو یا نہیں؟ اس نے ہاتھ زور سے صوفے کی بیک پر مارا۔ نہیں، میں تو نہیں بنا رہی۔ کیسے نہیں بنا رہی؟ اس نے بالوں سے پکڑا۔ کمرے کی کھڑکی اس وقت کھلی ہوئی تھی۔ رانا نے پورے زور و شور سے چلانے کا آغاز کیا اور اس نے گھبرا کر بال چھوڑ دیے۔ چپ کر جاؤ بدذات، وہ دبے دبے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایسی ہی چپ ہو جاؤ، سب کو پتہ تو چلے نا عدیل صاحب کتنے مرد ہیں۔ عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اس نے پھر چلانے کے لیے منہ کھولا۔ عدیل نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب اگر شور کیا تو گلا گھونٹ دوں گا، اسے صوفے پر پٹک کر وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گھونٹ دو، یہی تو میں چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ زندہ رہنے سے کہیں بہتر مر جانا ہے، اور پھر یہ خیال کہ میری موت کے بعد تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے، کتنا خوش کن ہے، تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ مرد کے لیے اپنی ذات، اپنی چھوٹی بڑی خوشیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ذرا سی کمی پر اس کا دل اپنے لیے رنجور ہونے لگتا ہے۔ یہی حال عدیل کا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رانا شادی کے بعد ایسے کٹھور پن کا مظاہرہ کرے گی۔ اس کا خیال تھا وہ مشرق کی کمزور عورت کی طرح اس کے سامنے سر جھکا کر باوفا بیوی کا کردار ادا کرنے لگے گی، جس کی دنیا شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو ایسا نہیں ہوا تو بہت سی محرومیاں اسے ستانے لگیں۔ باہر سے آؤ تو یہ سراپا انتظار نہیں ملتے، اسے میرے کھانے پینے اور کپڑوں کی فکر نہیں ہوتی، یہ میرے لیے سجتی سنورتی نہیں، اور میں چپ کے اس کے کان میں سرگوشیاں کر کے اسے شرماتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ نئے نویلے جوڑے تو محفلوں میں بیٹھ کر بھی آس پاس کو بھول کر ایک دوسرے میں کھو جایا کرتے ہیں، اور وہ تو سب کے درمیان بیٹھ کر مجھے بھول ہی جایا کرتی ہے، کبھی میرے برابر نہیں بیٹھتی۔ مجھے زندگی میں یہ رنگ بھی چاہیے۔ رات کو اس نے علیم الدین کے ساتھ تنہائی میں بڑی دیر تک بات کی تھی۔ انہیں بتایا تھا کہ رانا شاید اپنی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھی، وہ شادی شدہ زندگی کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میں بڑی ہمت سے اس سے ڈیل کر رہا ہوں، لیکن آپ سب کو بھی اس سلسلے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میرے خیال میں اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اب جب میں اسلام آباد جاؤں تو آپ اسے بھی میرے ساتھ بھجوا دیں۔ دیکھیے نا ابا، یہاں گھر میں بہت سے لوگ ہیں، وہ مجھے نظر انداز کر کے کسی کے پاس جا بیٹھتی ہے۔ واقعی اس کی بات معقول تھی، یہ تو وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ رانا کے چہرے پر نئی دلہنوں والا نکھار نہیں تھا، وہ تو بالکل پہلے جیسی ہی دکھتی تھی۔ اب تو وہ اس کی ذمہ داری عدیل کے سر ڈال کر اس سے کسی روز سختی سے بات کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن آج عدیل نے پہلے خود یہ بات کر کے سب کلیئر کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ میرے کہنے کو اہمیت نہیں دے گی، آپ کہیں گے تو ہی تیار ہوگی۔ میں کہہ دوں گا، انہوں نے تسلی دی تھی۔ ڈرائیونگ کے دوران عدیل نے اس سے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، اس کی بات دھیان سے سنی ہی نہیں۔ رانا کا خیال تھا اسلام آباد کے کسی اچھے سے رہائشی علاقے میں اس کا گھر ہوگا، لیکن شہر کی آبادی کے وہاں کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ جہاں عدیل نے گاڑی روکی تھی، پرانی لیکن بڑی سی عمارت جس کے گرد باؤنڈری وال چھوٹی سی تھی، لکڑی کا گیٹ جس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا، بے شمار درختوں نے اس جگہ اور اس کے آس پاس ایک چھوٹے موٹے جنگل کا سماں پیدا کر دیا تھا۔ عدیل نے ہارن دیا تو ایک مقامی باشندے نے آ کر گیٹ کھولا اور عدیل کو دیکھتے ہی ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا۔ گاڑی عمارت میں داخل ہو کر ایک بار پھر رک گئی۔ اترو، منزل آ گئی ہے۔ وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر اترا تو اسے بھی اترنا پڑا۔ 2 سیڑھیاں چڑھ کر برآمدہ تھا اور آگے کمرے بنے ہوئے تھے۔ دروازہ کھول کر وہ کوریڈور میں داخل ہوا اور پھر ایک کمرے میں آ گیا جو یقیناً اس کا بیڈ روم تھا۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں چائے کا کہہ کر آتا ہوں، یہ ادھر واش روم ہے۔ اور جوں ہی وہ ادھر کو چلی، عدیل کے موبائل کی مخصوص ٹون بجنے لگی اور واش روم کا دروازہ کھولتے ہی اس نے شمع کا نام سنا۔ وہ دروازہ مکمل بند کرنے کے بجائے تجسس میں تھوڑا کھول کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ ہاں بھئی، لے آیا ہوں اسلام آباد۔ یار ابا کا حکم تھا، کیسے ٹالتا، مگر تجھے فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تجھے تو میں کبھی نہیں بھول سکتا، اسے تو بس 4 دن کی چاندنی دکھانی ہے۔ نہیں، خفا مت ہو یار، تیری خفگی نہیں برداشت کر سکتا۔ پھر وہ کیا کیا کہتا رہا؟ اس کے لیے تو بس اتنا ہی سننا کافی تھا۔ اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس کے اٹیچی میں امی نے 2-3 سویٹر بھی رکھے تھے، پتہ نہیں سامان گاڑی سے نکلوایا بھی ہے یا نہیں۔
وہ یہی دیکھنے کمرے سے باہر آئی۔ وہ موبائل کان سے لگائے دوسری جانب رخ کیے دھیمی آواز میں بول رہا تھا، ابھی کہاں، لاہور میں ہی پھنسا ہوا ہوں، بس کچھ کام پڑ گیا ہے، 10-15 روز تک ہی اسلام آباد آ سکوں گا اور آتے ہی تم سے ملوں گا۔ میں جتنا اداس ہوں تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ بی بی کچھ چاہیے تھا؟ سامنے کچن میں ادھیڑ عمر ملازمہ چائے بنا رہی تھی۔ اسے دیکھا، سلام کیا، پھر پوچھنے لگی، اور عدیل نے بھی مڑ کر دیکھا، پھر موبائل آف کر دیا۔ باہر کیوں آ گئی؟ سامان چاہیے تھا اپنا؟ ہاں، وہ رفیق لا رہا ہے، تم اندر چلو، ایک تو یہاں ویسے بھی سردی لاہور سے زیادہ ہوتی ہے اور علاقہ بھی کھلا ہے، میرا خیال ہے رات کو ہیٹر آن کرنا پڑے گا۔ تم سویٹر تو لے کر آئی ہو نا؟ اس پر نظر پڑی تو پوچھنے لگا۔ رانا نے اس بات میں سر ہلا دیا، فکر نہ کرو، کل ہم مزید شاپنگ کر لیں گے، ایک آدھ ہی کافی ہے، مجھے زیادہ عرصہ یہاں رہنا تو ہے نہیں۔ وہ بڑی بے نیازی سے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ تو پھر کہاں رہنا ہے؟ اس نے بھویں سکوڑ کر پوچھا تھا۔ واپس جانا ہے مجھے۔ خیر دیکھا جائے گا، اور فی الحال تم میرے بہت اچھے موڈ کو خراب مت کرو۔ کتنے کمرے ہیں اس گھر میں؟ وہ پوچھنے لگی۔ بہت سے، لیکن صرف 3 ہی سیٹ کیے ہیں، ایک گیسٹ روم، ڈرائنگ روم اور یہ میرا بیڈ روم۔ کدھر ہے گیسٹ روم؟ میں اپنا سامان ادھر ہی رکھواؤں گی۔ تماشا مت بناؤ، یوں رہوں گی تو پھر گھر کے ملازم شک کی نظر سے دیکھیں گے تمہیں، کچھ تو سوچ لیا کرو، عدیل نے چلا کر کہا تھا۔ دماغ تو مرد کے پاس ہوتا ہے، عورت کے پاس تھوڑا ہی، اس نے جتایا تھا۔ بہرحال تمہیں اسی کمرے میں رہنا ہے۔ ہاں، تم نے دیکھا ہے برآمدے کے آگے گرل لگی ہوئی ہے، صرف اندر آنے کا ہی ایک دروازہ ہے، وہ بھی لوہے کی مضبوط جالی کا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اس علاقے میں بھیڑیے، بندر اور جنگلی بلیاں بہت ہیں، کبھی کبھی چیتے بھی دیکھے گئے ہیں۔ غلطی سے بھی دروازہ کھلا مت چھوڑنا، اور شام میں تو بالکل بھی نہیں، یہ ملازم بھی احتیاط رکھتے ہیں۔ تم بھی شام کے اوقات میں برآمدے کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ عدیل نے یہ بات ایسے وقت میں کہی تھی جب وہ دوسرے کمرے میں رہنے کی بات کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہا تھا یا اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کو بات بنائی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ خونخوار درندوں سے ڈرتی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا سامان اسی کمرے میں رکھ لیا۔ صبح عدیل کا موڈ بے حد خوشگوار تھا اور وہ بہت بد مزاج ہو رہی تھی۔ مجھے واپس لاہور جانا ہے۔ تو میرا کیا بنے گا جانی؟ بڑے رومانٹک انداز میں اس نے کہا تھا۔ تبھی موبائل کی مخصوص ٹون بجنے لگی اور رانا جتاتے ہوئے انداز میں طنزیہ ہنسی پڑی۔ شک نہ کیا کرو، مینیجر کا فون ہے۔ اسکرین کی جانب نظر ڈال کر وہ کہہ رہا تھا۔ تو کیا ہوا، ابھی دوسرا فون بھی آ جائے گا؟ عدیل موبائل پر بات کرنے لگا۔ جا کر دیکھو ناشتہ تیار ہے۔ کال اٹینڈ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا تھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ بھئی بڑی ہی بے مروت ہو، ہم سے تو بلیاں اچھی ہیں جن کا کچھ رعب، کوئی دہشت تو ہے تم پر۔ وہ یہ کہتا کمرے سے چلا گیا۔ اسے پھر سے رات کو گونجنے والی خوفناک آوازیں یاد آ گئی۔ اکیلے ہی ناشتہ کر کے وہ اپنے آفس چلا گیا تو یہ بھی اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ ملازم عورت نے ادب سے سلام کیا، پھر ناشتہ بنانے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تم جاؤ، میں خود بنا لوں گی۔ ٹھیک ہے بی بی، میں اتنی دیر میں برتن دھو لیتی ہوں۔ رانا نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچن کی حالت خاصی ابتر نظر آئی۔ تم صفائی ٹھیک سے نہیں کرتی۔ اب آپ آ گئے ہو نا، جیسا بولو گے کروں گی۔ مگر کہنے کے ساتھ ہی رانا کو خیال آ گیا تھا، بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، جس کا گھر ہے وہ جانے میری بلا سے۔ اپنے لیے ناشتہ بناتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر وہ آزردہ ہو رہی تھی۔ یہ بتاؤ، اس جنگل میں جانور بھی ہوتے ہیں؟ ادھر جنگل کہاں ہے بیگم صاحبہ، یہ تو بس چند درختوں کا جھنڈ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ پوٹوہار کا علاقہ ہے، راستے اونچے نیچے پہاڑی نما ہیں، پھر ذرا دور تو بہت گھنے درخت اور غار ہیں، ادھر جانور ہوتے ہیں اور رات کو وہ ادھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن دن میں ادھر خطرہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی برآمدے کا دروازہ لاک رکھا کرو، صرف شام میں ہی نہیں دن میں بھی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ۔ دوپہر میں کیا پکاؤں؟ کچھ بھی بنا لینا۔ ناشتہ تیار کر کے ٹرے میں لگایا اور کمرے میں چلی آئی۔ ناشتہ کر کے لاہور میں سب سے بات کی، لیکن کتنی دیر امی اور تائی امی کی ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اب وہ تمہارا گھر ہے، اسے سجاؤ سنوارو، دلچسپی لو، اور یہ سب سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا عدیل کی واپسی شام تک ہوگی۔ کچھ دیر ایک کمرے سے دوسرے میں گھومنے اور گرل سے باہر جھانکنے کے بعد آخر وہ پھر سے کمرے میں آ بیٹھی۔ کچھ نہیں سوچا تو اپنے کچھ کپڑے ہی پریس کرنے لگی۔ عدیل کی واپسی بہت جلدی ہو گئی اور اسے اس کی آمد پر کیا خوشی ہو سکتی تھی۔ ایک دوست نے انوائٹ کیا ہے، میں رات کو دیر سے آؤں گا، ڈرنا نہیں، یہ جانور اندر نہیں آ سکتے۔ وہ خاموش بیٹھی اس کی تیاری کو دیکھتی رہی، جو بہت دل لگا کر کی جا رہی تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ بڑے اعتماد کے ساتھ وہ پوچھ رہا تھا۔ جب دل ہی کالے ہوں پھر اجلی صورتیں بھی دھندلی لگتی ہیں۔ اس جواب پر اس نے قہقہ لگایا۔ دلوں کو کس نے دیکھا ہے، خوش قسمت ہو گئی کہ ہم جیسا نصیب بنا ہے۔ ارے لڑکیاں دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں، آہیں تو میں بھی بھرتی ہوں، بڑا روتی ہوں نصیب پر۔ اس کا پرغرور انداز سیخ پا کر گیا تھا۔ تو بس پھر روتی رہو، بھرتی رہو آہیں۔ اب اس کے موڈ بھی خراب ہوا تھا۔ مزید اس سے کچھ کہے بغیر پھر اپنی تیاری میں لگ گیا، جو کسی طرح مکمل ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔
وہ چلا گیا تو رانا کتنی دیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ ملازمہ اپنے کوارٹر میں چلی گئی تو اس نے اٹھ کر برآمدے کا دروازہ بند کیا۔ کمرے سے باہر آ کر اسے احساس ہوا بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور دوپہر سپہر میں ڈل رہی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں بالکل اکیلی، مجھے ملازمہ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ کچن میں آ کر چائے بنانے کھڑی ہوئی تو ہوا کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ یکدم اسے لگا اس کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ تیزی سے پلٹ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، مگر اب اس کا دل معمول سے زیادہ دھڑکنے لگا تھا۔ بمشکل چائے بنائی، بسکٹ نکالے اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھڑکی پر درختوں کی شاخیں زور سے لگتی تھی تو عجیب سی آواز پیدا ہوتی تھی۔ دفتن بجلی چمکنے لگی، شاید ہلکی بارش بھی ہونے لگی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا، عدیل کو گھر سے نکلے 4 گھنٹے ہو چکے تھے، اب تو شاید واپس آنے والا ہوگا۔ آج پہلی بار اسے اس کی واپسی کا انتظار تھا۔ چائے اور بسکٹ لینے کے بعد اس نے بیڈ پر نیم دراز ہو کر کمبل اپنے اوپر پھیلا لیا اور کچھ دیر سونا چاہتی تھی۔ جیسے تیسے 2 گھنٹے گزر ہی گئے، شام رات میں ڈھل گئی اور اسے لگنے لگا یہ گھر بھوتوں کی ہماج گاہ ہے۔ گھبرا کر اس نے عدیل کا نمبر ملایا لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ وہ بھی بار بار کوشش کرتی رہی اور آخر عدیل نے اٹینڈ کر ہی لیا۔ کیا ہے، کیوں بار بار رنگ کر رہی ہو؟ بتایا تو تھا دیر سے آؤں گا۔ اس کی آواز کے ساتھ ساتھ وہ پس منظر میں بجنے والی موسیقی اور لوگوں کی ہنسی اور باتوں کی آواز بھی سن رہی تھی۔ عدیل کے لہجے نے اسے احساس دلایا وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ کیا ضرورت تھی مجھے اس کا نمبر ملانے کی؟ اب وہ خود سے الجھ رہی تھی۔ اسے احساس نہیں ہوا غصے اور دکھ کی اس کیفیت میں خوف کی کیفیت کم ہو گئی ہے۔ باہر سے آتی آوازیں اب کم ہو رہی تھیں، شاید آندھی کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ جانے کب اسے نیند آ گئی، جانے کتنی رات بیت رہی تھی کہ اس کی آنکھ اپنے موبائل کی رنگ پر کھلی۔ عدیل کا نام اسکرین پر روشن ہو رہا تھا۔ جی چاہا آف کر دے، پھر کچھ سوچ کر کان سے لگا لیا۔ برآمدے سے باہر کھڑا ہوں، دروازہ کھولو، اور وہ بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سو گئی تھی؟ بطولہ کہاں ہے؟ کون بطولہ؟ ارے بھائی، وہی عورت جو یہاں کام کرتی ہے۔ کمال ہے، تم نے ابھی تک اس سے نام بھی نہیں پوچھا۔ وہ بڑا فریش اور خوشگوار موڈ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دوپہر میں اپنے کوارٹر چلی گئی تھی۔ اوف، جانے کیوں دیا؟ وہ تو رات تک ادھر ہی ہوتی ہے، اب دیکھ لیا ہوگا۔ احمق سی، بیگم صاحبہ آ گئی ہیں تو چکمہ دے گئی۔ ڈر تو نہیں لگا؟ فون کیوں کیا تھا؟ اسے شانوں سے تھام لیا۔ میں سو رہی تھی، اس نے یاد دلایا اور اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے۔ سوتی رہنا یار، سونے کو عمر پڑی ہے، لیکن آج موسم بڑا بے ایمان ہے۔ وہ اسی طرح اسے تھامے ہوئے کمرے تک آیا تھا۔ میں اس وقت سونا چاہتی ہوں۔ اس کی مسکراہٹ معدوم ہوئی اور چہرے پر سختی چھا گئی۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے بے بس کیا اور بولا، تمہیں پتہ تو ہے ایک نہیں چل سکتی تمہاری، ہر بات میں منمانی، صرف اپنی مرضی اور دھونس بھرا انداز۔ رانا کے پاس ایک ہی حربہ تھا، جب کبھی وہ اس سے خوشگوار موڈ چاہتا تو وہ ایسی بات کر جاتی کہ اس کا مزاج بھی درہم برہم ہو جاتا۔ شمع کے فون اب بھی تواتر سے آتے تھے اور عدیل رانا کی موجودگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑے نثار ہونے والے انداز میں باتیں کیا کرتا تھا۔ تم نے شمع سے شادی کیوں نہیں کر لی؟ ایک روز جب اس سے بات کر کے وہ بڑے مزے سے بیٹھا تھا، اس نے پوچھ لیا۔ کر لیں گے، فی الحال نہ اسے جلدی تھی نہ مجھے۔ وہ سر جھٹک کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس رات بھی آندھی کے ساتھ بارش آئی تھی۔ موسم میں خنکی بہت بڑھ گئی تھی۔ سویٹر پہن کر اس نے شال بھی اوڑھ لی اور آ کر لان میں بیٹھ گئی۔ آج موسم صاف تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ سرسبز پیڑ پودے اور لکڑی کے گیٹ سے اندر آتا سرخ اینٹوں کا راستہ۔ بطولہ نے بتایا تھا یہ عمارت بہت پرانی ہے، کبھی یہ انگریز کی ملکیت بھی رہ چکی ہے۔ بڑے بڑے انگریز افسر اور گوریاں یہاں آ کر ٹھہرا کرتے تھے اور رت جگہ منایا جاتا تھا، اور یہ کوٹھی کبھی بھی ویران نہیں رہی، اور جس نے بھی خریدی ہے بڑے پیار سے خریدی ہے۔ اب یہ کوٹھی جو بظاہر آباد دکھائی دیتی ہے لیکن ویران ہی تو ہے۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر سوچا ضرور تھا، کہا کچھ نہیں۔ کیا یہاں آس پاس آبادی ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی بڑے بڑے اور بھی مکان ہیں، اور نیچے ہمارا گاؤں بھی ہے۔ اگر آپ باہر سڑک پر آ کر دیکھو تو بل کھاتے راستوں سے آگے آپ کو کچھ مکان دکھائی دیں گے، بس وہی گاؤں ہے۔ یہ گوشت، مرغی، انڈے، سبزی اور ضرورت کا سامان اور بھی ادھر سے لے کر آتی ہوں۔ رانا ادھر آؤ۔ عدیل برآمدے کی پہلی سیڑھی پر کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ قریب جا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شام کو میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، تم تیاری کر لینا۔ کیسی تیاری؟ میرا مطلب ہے چڑیل بن کر مت گھومتی رہنا، کچھ تیار ہو جانا۔ ان میں سے کچھ میرڈ بھی ہیں، بیگمات بھی ساتھ ہوں گی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ ملنا تو ہے، وہ پھر سے اسے اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ جب میں نے کہا ہے مجھے تمہارے دوستوں سے نہیں ملنا، پھر کیوں زبردستی کرتے ہو؟ میرے دوستوں میں میل ہی نہیں، فیمیل بھی تو شامل ہیں۔ ہاں، وہ جن کے عورت ہونے پر مجھے شرمندگی اور افسوس ہے۔ ہاں جی، آپ تو ولی ہیں نا؟ وہ ہنستے ہوئے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تو رانا تیزی سے اٹھ کر اندر چل گئی۔ وہ بھی اٹھا اور پیچھے چلا آیا۔ میری دوستیں یہ دیکھنا چاہتی ہیں آخر وہ کون ہے جسے میں نے شادی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ہاں، اب مجھ سے ملنے کے بعد پھر تمہارے ساتھ میری ذات پر تبصرے کیے جائیں گے۔ ہر لڑکی بار بار یہی کہے گی، اتنی خاص تو نہیں، تمہیں کیا نظر آ گیا تھا؟
مجھے اپنے ڈریس دکھاؤ، اگر مجھے پسند نہ آئے تو ابھی بازار چلیں گے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تمہاری طبیعت کی ایسی کی تیسی، سوچ لو ضد پر آ گئی تو ساری پارٹی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اور ہاں، مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری تھرڈ کلاس دوستوں سے کسی تمیز ادب آداب سے پیش آؤں گی۔ ضدی لڑکی، میں نے انہیں یہاں ذلیل کروانے کے لیے نہیں بلایا، میں مقابل کو اس کے کردار کے مطابق ہی عزت دیا کرتی ہوں۔ پھر اچھی خاصی لڑائی ہو گئی، عدیل کا اس پر ہاتھ بھی اٹھ گیا، وہ کمرہ بند کر کے روتی رہی اور یہ ٹی وی لگا کر چینل سرچ کرتا رہا۔ بات بات پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے زرخرید سمجھتا ہے اور میں پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ یہ خیال ذہن میں آج ہی جاگا تھا۔ وہ فوراً اٹھی، دروازہ کھولا، پھر برآمدہ پار کیا۔ اس کے بعد لکڑی کا پھاٹک کراس کر کے وہ اونچی نیچی سیڑھی پر چلنے لگی۔ ہتھیلیوں سے آنکھوں میں آنے والے آنسو بار بار پونچھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تھک کر سنگ میل پر بیٹھ گئی اور اونچائی پر بنے گھروں کو بظاہر بڑے انہماک سے دیکھنے لگی۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کوئی بہت قریب آ کر بولا تھا، اور وہ جو دکھوں کے پاتال میں اتری ہوئی تھی، یہ آواز سن کر اچھل پڑی۔ دیکھیے، یہ جگہ قطعی محفوظ نہیں ہے۔ رانا نے آپ کے پہلے گہرے ہوتے اندھیرے کی طرف، پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس کے بازو اور ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، یقیناً وہ زخمی تھا۔ خوف کچھ کم ہوا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں؟ میں تو راستہ نہیں جانتی، ہم لوگ ابھی یہاں آئے ہیں۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اوہ، مہمان ہیں آپ ادھر؟ آپ فون نمبر بتائیں، میں رابطہ کرتا ہوں۔ وہ رونے لگی۔ مجھے نمبر بالکل یاد نہیں، میرے موبائل میں ہے نمبر، لیکن موبائل تو گھر پر ہے۔ اف، اب میں کیا کروں؟ روئیں نہیں، میرے ساتھ آئیے، میرے گھر میں میری سسٹر اور ان کے بچے موجود ہیں۔ گھبرائیے نہیں، یہ جگہ تو بالکل محفوظ نہیں۔ یہ تو وہ خود بھی دیکھ رہی تھی۔ شکل سے شریف آدمی لگتا ہے اور پھر زخمی بھی ہے، میرا خیال ہے بھروسہ کر ہی لوں۔ اس نے سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہو لی۔ گھر میں واقعی ایک خاتون اور 3 بچے موجود تھے۔ سامنے گھڑی پر نگاہ گئی، رات کے 8:30 ہو رہے تھے۔ اب تک عدیل کے مہمان آ چکے ہوں گے اور میرے لیے تو اس کا غصہ آخری حدوں کو چھو رہا ہوگا۔ کوئی پتہ نہیں آج وہ گھر پہنچنے پر مجھے مار ہی ڈالے۔ اس اب نے رانا کی جانب دیکھا۔ خاتون اس کے پاس آئیں، نام پوچھا اور یہ جان کر کہ وہ اپنے گھر کا پتہ بھول چکی ہیں، خاص پریشان ہوئی۔ انسپکٹر زمان کو فون کرو صاحب، وہ 22 سے مخاطب تھی۔ اوہو، ایسی بھی آفت نہیں آ گئی کہ پولیس طلب کر لی جائے۔ آپ یہ بتائیں، اپنے سیل کا نمبر تو یاد ہے نا آپ کو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر نمبر بول دیا۔ تو ٹھیک ہے، اسی پر ٹرائی کرتے ہیں۔ سیل تو آپ کا گھر میں ہی ہوگا نا، کوئی تو اٹھائے گا۔ شہاب نے نمبر ملایا، بیل جاتی رہی، پہلی بار، دوسری بار، پھر تیسری بار۔ یقیناً وہ ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوگا اور اس کا موبائل تو بیڈ روم میں رکھا تھا۔ اوہو، آپ کہیں اس پرانے بنگلے میں تو نہیں رہتی جس کے آس پاس بہت سے درخت ہیں اور جس کے دروازوں کھڑکیوں پر تازہ تازہ گرین کلر کا پینٹ کیا گیا ہے، دور ہی سے دکھائی دیتا ہے؟ جی جی بالکل، اس نے جھٹ سے کہا۔ پھر تو پریشانی کی بالکل کوئی بات نہیں، میں اور بچے کبھی کبھار سیر کے لیے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ خوب پہچان ہے اس راستے کی۔ شہاب، گاڑی نکالو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، راستہ بتاتی جاؤں گی، وہ خاتون اس بار طمانینت سے بولی۔ جس وقت وہ عدیل کی رہائش گاہ پر پہنچے، سرد رات پر پھیلائے دلوں پر بھی قہر اور خوف اتار رہی تھی۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے پتہ نہیں اس کا شوہر کس مزاج کا ہوگا اور اجنبیوں کے ہمراہ اپنی بیوی کو دیکھ کر کس رویے کا مظاہرہ کرے گا، جبکہ وہ اس کی مار سے خوفزدہ تھی۔ تکلیف اور تذلیل کا احساس ابھی سے رگوں پے میں اتر رہا تھا، چھوٹی سی باؤنڈری وال سے نظر آ رہا تھا کہ اب وہاں عدیل کی گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں تھی، یقیناً اس کے مہمان جا چکے تھے۔ گاڑی کے ہارن پر خدا بخش نے گیٹ کھولا تھا اور آواز سن کر ہی عدیل بھی باہر آ گیا تھا۔ آپ کی بیگم راستہ بھول گئی تھی، فرح خود نیچے اتری تھی اور عدیل کو بتا رہی تھی۔ اوہ، بے حد شکریہ آپ لوگوں کا، اندر تو آئیے، وہ بڑی شائستگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ نہیں، پھر کبھی سہی، فی الحال تو آپ سنبھالیے اپنی معصوم سی بیگم کو، ہم بچوں کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر آئے ہیں، ٹھہر نہیں سکتے۔ وہ واپس چلے گئے۔ رانا دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آ گئی۔ اسے سردی لگ رہی تھی اور وہ بے حد تھکن اور کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں آ کر جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی، عدیل کی سرد آواز آئی، اپنا تکیہ اٹھاؤ اور صوفے پر چلی جاؤ۔ اس نے تکیہ اٹھا لیا مگر صوفے پر بغیر کمبل کے، کہ کمبل تو ایک ہی تھا اور اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ عدیل نے سر سے پاؤں تک کمبل اوڑھ لیا تھا۔ وہ ہلکی سی شال اوڑھے صوفے پر احمقوں کی طرح منہ اٹھائے بیٹھی تھی۔ عدیل نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا میں اس کی غلط فہمی دور کروں؟ اسے بتاؤں میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں کی، لیکن کیا یہ خود غرض شخص اس قابل ہے کہ اسے وضاحتیں دی جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور وہ سمٹی سمٹائی پھر سے لیٹ گئی۔ خوف اور تھکن نے اسے کمزور کر دیا تھا، لیکن ٹھنڈک سونے بھی نہیں دے رہی تھی۔ ساری رات سونے جاگنے کی کیفیت میں گزر گئی۔ صبح جسم ٹوٹ رہا تھا، وہ وقت پر اٹھ نہ سکی۔ عدیل تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً بطولہ برتن دھو رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹی اور سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے، زور کی بھوک لگ رہی تھی اور سر میں درد بھی تھا۔ فریش ہو کر وہ کچن میں آ گئی۔ برتنوں کا ایک ڈھیر تھا جو بطولہ نے دھو کر رکھا تھا۔ اس نے فریج کا جائزہ لیا، رات کا بچا بہت کچھ رکھا ہوا تھا، اس نے اسی میں
تھوڑا سا نکالا اور چائے بنا کر ناشتہ کر لیا۔ اب 1 تو بجنے لگا ہے، 2 بجے تک عدیل گھر ہی آ جاتے ہیں، 1 ڈیڑھ گھنٹہ ہی رہ گیا ہے۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی، وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عدیل آج 2 ڈھائی کے بجائے شام کے 4 بجے گھر آیا اور اس کے ساتھ 2 بے حد ماڈرن بے باک سی لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بجائے بیڈ روم میں آ گئی تھی اور انہوں نے رانا کے وجود کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر گیسٹ روم میں آ بیٹھی۔ یہاں بیڈ اور بیڈ پر تہہ کیا ہوا کمبل بھی موجود تھا۔ اوہ، رات کو دھیان ہی نہیں آیا، ایسے ہی سردی میں ٹھٹھرتی رہی۔ وہ پیروں پر کمبل ڈال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا مجھے یہ انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مجھے اپنے منہ سے جانے کو کہے؟ لیکن وہ کبھی نہیں کہے گا۔ وہ تایا ابا کے ڈر سے ایسا نہیں کہہ سکتا۔ وہ بس مجھے یوں ہی ذلیل کرتا رہے گا۔ یہ لڑکیاں مسلمان ہیں، کیسے گھروں سے تعلق ہے ان کا، ان کے لباس انداز کتنا فضول ہے، اور وہ جسے تقدیر نے میرا شوہر بنا دیا ہے ان پر مرتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا، آنسو تواتر سے چہرہ بھگو رہے تھے۔ ایک ہی رخ پر بیٹھے اسے کتنی ہی دیر گزر گئی۔ باتوں اور ہنسی کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھ کر دیر تک روتی رہی۔ کیا مانگے خدا سے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا، مگر وہ روتی چلی گئی۔ 11 بجے کے قریب اس نے گاڑی کی آواز سنی تھی۔ یقیناً عدیل کے مہمانوں کی واپسی ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے بلانے نہیں آئے گا۔ وہ دروازہ لاک کر کے لیٹ گئی۔ صبح اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس وقت تیار ہو کر چلا گیا۔ ہاں، جب شام کے 5 بجے اس کی واپسی ہوئی تو وہ کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ سنو، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے کہ جہاں جی چاہے استراحت فرماؤ۔ آج بیڈ روم میں سونا ہوگا، سمجھے؟ وہ حکم سنا کر چلا گیا اور اس نے چائے سنک میں انڈیل دی۔ یہ تیسرا روز تھا جب وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا، مگر منمانی جاری تھی۔ شمع اور روشنا آ رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہمارے درمیان جو بھی ہے اس کی بھنک بھی خاندان میں کسی کو پڑے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے ہم دونوں کو اداکاری کرنا پڑے گی۔ وہ دوبارہ اس کے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ تم میری بات سن رہی ہو؟ اس کے خاموش رہنے پر وہ جلا گیا۔ ظاہر ہے بہری نہیں ہوں، سن ہی رہی ہوں۔ تو پھر اس پر عمل بھی کر لینا، تمہاری عزت کا سوال ہے۔ وہ سر جھٹکے بغیر رہ نہیں سکی۔ عدیل نے اس انداز کو دیکھا ضرور، لیکن فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ وہ الجھن میں تھا کہ آخر ان دونوں نے اچانک کیوں پروگرام بنا لیا۔ مانا کہ جا کر ابا سے وہ دونوں ہرگز کوئی شکایت نہیں لگائیں گی، لیکن جو اندازہ لگائیں گی گھر جا کر ضرور بتائیں گی، اور پھپھو تو جب تک سارے خاندان کو نہ سنا دیں چین نہیں پڑے گا۔ اور ادھر وہ سوچ رہی تھی، یہ دونوں عدیل سے ملنے یہاں تک چلی آئی ہیں، کوئی آس دلا رکھی ہے تبھی تو۔ عدیل صاحب تیار ہو جائیے آپ بھی، بہت دن ذاتی برداشت کر لی میں نے۔ ایسی سوچ ذہن میں ابھری تھی کہ وہ سیدھی ہو بیٹھی اور اندرونی سوچ کا عکس اس کے چہرے پر بھی ابھرنے لگا۔ عدیل بھی اسے دیکھ کر چونکا، مگر کہا کچھ نہیں۔ دیکھ لینا، گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، لیتا آؤں گا۔ وہ دونوں پرسوں دوپہر تک پہنچ جائیں گی۔ رانا نے اٹھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گئی۔ جس روز شمع اور روشنا نے آنا تھا، عدیل آفس ہی نہیں گیا۔ بطولہ کے ساتھ مل کر لسٹ بنائی اور مارکیٹ سودا لینے چلا گیا۔ کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں؟ اس کے جانے کے بعد بطولہ رانا سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے صاحب کی ملنے والیاں ہیں۔ بطولہ نے برا سا منہ بنا کر لمبی سانس کھینچی اور خاموشی سے کچن میں جا کر دھلے برتن خشک کرنے لگی۔ بطولہ نے یہ سن کر کہ لڑکیاں عدیل کی ملنے والی ہیں، بے دلی سے کھانا تیار کیا۔ وہ دونوں آئیں تو سلام کرنے بھی کچن سے باہر نہیں نکلی، اور رانا بھی ان کی آمد کے بعد کچن میں ہی کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ عدیل کچھ دیر بعد آیا۔ تم ادھر آ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ مہمان آئے ہیں تمہارے گھر میں، یوں اچھا لگتا ہے کیا؟ وہ میری نہیں تمہاری مہمان ہیں، تم اٹینڈ کرو۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا رانا، وہ بڑی مشکل سے ضبط سے کام لے رہا تھا، میں بھول گئی ہوں۔ باہر آ کر بات سنو۔ وہ بطولہ کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا۔ رانا اٹھ کر باہر آئی۔ ہر وقت تماشا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟ اگر آنے والے کسی عزت کے مستحق ہوں گے تو میں بھی ضرور انہیں عزت دوں گی۔ اندر آ کر بیٹھو، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ انداز میں لیکن بظاہر آرام سے کہا تھا۔ رانا نے کچھ سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ عدیل گیسٹ روم میں اس سے پہلے داخل ہوا۔ دونوں لڑکیوں کی زور و شور سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ جیسے ہی رانا کمرے میں داخل ہوئی، نت نئی فرمائشیں کرتے کرتے دونوں بالکل چپ ہو گئیں۔ رانا نے جتانے والے انداز میں عدیل کی جانب دیکھا۔ کھانا صرف اس کی موجودگی کی وجہ سے بڑی خاموشی سے کھایا گیا، اور اس کے بعد وہ اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ بدستور صوفے پر ہی سو رہی تھی، لیکن روزانہ اس کے پاس گیسٹ روم والا کمبل ہوتا تھا۔ عدیل کو مہمانوں کا تو خیال رہا کہ ان کے آنے پر کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن رانا کا خیال نہیں آیا۔ اب وہ رات کو کیا اوڑھ کے سوئے گی؟ اس نے اسے بیڈ روم میں تو بلا لیا تھا، لیکن بیڈ پر سونے کو نہیں کہا تھا، اور رانا کو بھی خودداری روکتی تھی۔ وہ آج پھر دونوں گرم شالوں کو ملا کر صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ عدیل جب کمرے میں آیا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ رانا کو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ سوتی بن گئی۔ ناشتے کی ٹیبل، پھر وہ اور ان کی باتیں تھی۔ اب تو وہ رانا کی موجودگی میں بھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ انہیں خوبصورت کڑھائی والے گرم سوٹ اور سویٹر لینے تھے۔ یہاں کی کچھ خاص سوغاتیں اور جیولری بھی چاہیے تھی۔
آج تو آفس جانا ہے، بابا مسلسل رابطہ رکھتے ہیں، کل بھی انہوں نے آفس فون کیا تھا اور جب پتہ چلا کہ میں آفس نہیں آیا تو بہت خفا ہوئے تھے۔ پھر آج شام کو چلیں گے، شمع نے جھٹ سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عدیل کے جاتے ہی رانا نے بطولہ سے پوچھا، ادھر ٹیکسی کدھر سے ملے گی؟ فون کر کے منگوائی جا سکتی ہے، آپ کو کہیں جانا ہے کیا؟ بطولہ، وہ ابھی میرے گھر سے فون آیا ہے، ضروری کام ہے، مجھے جانا پڑے گا، تم خدا بخش سے کہہ دو ٹیکسی منگوا دے اور میرے ساتھ کوچز کے اڈے تک چلو۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، میں کہہ دیتی ہوں۔ کمرے میں آ کر اس نے ضرورت کی چیزیں اور کپڑے جلدی جلدی بیگ میں ڈالے۔ جیسے ہی ٹیکسی آئی وہ خدا بخش کے ساتھ نکل آئی۔ جس وقت وہ لاہور پہنچی شام کے 7 بج رہے تھے، اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس نے راستے میں ہی تایا ابا کو فون کر کے ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن وہ تو خود لینے آئے تھے۔ تم اچانک، خیر تو ہے بیٹا؟ جی تایا ابا خیر ہی ہے، بس آپ لوگوں سے ملنے چلی آئی۔ یوں بھی آج کل روشنا اور شمع اسلام آباد آئی ہوئی ہیں تو میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ وہ جیسے سمجھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ لیکن گھر پہنچتے ہی انہوں نے نمبر ملا کر عدیل کی خوب خبر لی تھی، جس کے نتیجے میں کچھ دیر بعد وہ اس کے موبائل پر تھا اور خوب ہی برسا تھا۔ اچھی خاصی سنانے کے بعد اس نے کہا تھا، میرا خیال ہے رانا بی بی، ہمارا ساتھ اتنا ہی بہت ہے۔ بھئی مجھے تمہیں حاصل کرنا تھا، کر لیا، اب اپنے عاشق سے بیاہ رچاؤ یا کسی اور کے پلے بن جاؤ، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ سن سی کھڑی رہ گئی، پھر وہ اس رات ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکی تھی۔ اگلے روز رشتے کی ایک چچی اچانک ہی چلی آئیں۔ رانا کو دیکھا تو ٹھٹکیں۔ ساجہ تو بتا رہی تھی ان کی دونوں لڑکیاں اسلام آباد گئی ہوئی ہیں، تو تم یہاں ہو؟ جی عدیل تو وہی ہے نا؟ اس نے جس طرح کہا، چچی تو خاندان کے ایک ایک فرد کو خبر سنانے کے لیے بے تاب ہو گئیں۔ یہ ان کی اعلیٰ کرداری کا نتیجہ تھا کہ اگلے ہی روز دونوں لڑکیوں کو سارے پروگرام کینسل کر کے واپس لاہور آنا پڑا۔ تایا ابا نے عدیل کو فون کر کے کہا کہ وہ آ کر رانا کو لے جائے۔ جواب میں اس نے کہا تھا، ابا رانا کو یہاں لا کر رکھنا میری غلطی تھی، وہاں تو وہ آپ لوگوں کی نگرانی میں ہے، یہاں میں تو آفس چلا جاتا ہوں، وہ ادھر ادھر گھومنے نکل جاتی ہے، میری تو اس کی نظر میں 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں۔ یہاں اس ویرانے علاقے میں وہ بڑے آرام سے ایک غیر مرد کی گاڑی میں رات کے 10 بجے گھر آتی ہے۔ تم بکواس کر رہی ہو عدیل؟ مجھے پتہ تھا ابا آپ یہی کہیں گے، لیکن کسی بھی غیرت مند مرد کے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، چاہے اس کے باپ کا حکم ہی کیوں نہ ہو۔ بعد میں یہ سب اس نے خود ہی رانا کو بتا کر اسے بے سکون کر دیا تھا۔ اسے شرمندگی اور دکھ نے اسے بیمار کر ڈالا، بخار تھا کہ ٹوٹنے میں ہی نہیں آتا تھا۔ تایا ابا قریب آ کر بیٹھتے تو وہ رونے لگتی، لیکن اس کے لب اس بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے قاصر تھے۔ تیسرے روز اسے پتہ چلا تایا ابا اور تائی جان اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ ان کی واپسی 1 ہفتے بعد ہوئی۔ تب تک اس کا بخار تو اتر چکا تھا، لیکن ابھی وہ بہت کمزور تھی۔ تایا ابا نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور پاس بٹھا کر آزردگی سے کہا، عدیل نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اسے معاف کر دینا بیٹا، پاک باز عورت پر تہمت بڑا گناہ ہے اور اس نے تمہارے کردار پر چھینٹے اچھال کر اس کی سزا پالی ہے، وہ تمہارا مجرم ہے بیٹا، معاف کر دو اسے۔ وہ کچھ نہیں سمجھ رہی تھی، تب آصفہ بیگم نے بتایا، عدیل کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ چلنے پھرنے سے معذور بستر پر پڑا ہے، اس وقت اسے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ وہ دوبارہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ماں کے مجبور کرنے پر ایک بار پھر جا رہی تھی۔ اس بار تایا اور تائی جان اس کے ہمراہ تھے۔ عدیل ہاسپٹل سے گھر آ چکا تھا، ایک ٹانگ اور بازو فریکچر تھا، کمر میں بھی شدید چوٹ آئی تھی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر دوسروں کے رحم و کرم پر تھا۔ جس وقت وہ لوگ اسلام آباد پہنچے، کوریڈور میں خدا بخش سے ملاقات ہوئی اور اس نے بتایا وہ ابھی صاحب کا لباس تبدیل کر کے آ رہا ہے۔ رانا نے دیکھا اس کے ہاتھ میں عدیل کے اتارے ہوئے کپڑے تھے۔ وہ شخص جو ملازموں کو زیادہ لفٹ دینے کا قائل نہیں تھا، خدا بخش کے ساتھ تو ہمیشہ بڑے روکھے انداز میں بات کرتا تھا، آج اف کیا ہے انسان بھی، لیکن وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، بڑھ بڑھ کر بولنے اور دعوے کرنے لگتا ہے۔ بطولہ ٹرے میں یقیناً عدیل کا کھانا رکھے ادھر آئی تھی، انہیں دیکھا تو سلام کیا اور رانا کو دیکھ کر تو بہت خوشی کا اظہار کیا۔ کمرے میں شاہدہ بیگم اور علیم الدین پہلے داخل ہوئے، ان سے پیچھے بطولہ تھی اور سب سے آخر میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ تھی۔ برا تو اس کے ساتھ عدیل نے کیا تھا، لیکن سمجھ میں اسے نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا سامنا کیسے کرے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ علیم الدین نے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا۔ بس جی رہا ہوں ابا، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس پڑا تھا۔ گھبراؤ نہیں، مایوس کیوں ہو، چند روز تکلیف ہے، پھر تم پہلے کی طرح بھلے چنگے ہو جاؤ گے۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا ابا، بہت تھک گیا ہوں، میں اکتا گیا ہوں۔ میرے ساتھ رانا بھی آئے گی، اب یہ تمہیں کمپنی دے گی، بور نہیں ہونے دے گی۔ تب اس نے چہرہ موڑ کر چپ چاپ کھڑی رانا کو دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ بطولہ ابھی تک برتن اٹھائے کھڑی تھی، شاہدہ بیگم سے بولی، اب آپ آ گئے ہو، اپنے پتر کو خود کھلاؤ، مجھ سے تو جی یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ بری بات عدیل، ایسا نہیں کرتے، تم تو سمجھدار ہو، جانتے ہو جلدی صحتیاب ہونے کے لیے خوراک لینا بھی تو ضروری ہے۔ علیم صاحب نے سہارا دے کر اسے بٹھایا، دائیں بازو پر پلسٹر تھا اور بائیں سے کھانے میں یقیناً اسے دقت ہوتی تھی، اسی لیے شاہدہ خود کھلانے لگی۔ میں آپ دونوں کے لیے کمرہ دیکھ لوں؟ رانا یہ بہانہ بنا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔
رات کا کھانا اس نے بطولہ کے ساتھ مل کر بنایا، مٹر گوشت کا سالن، شامی کباب اور پھلکے۔ عدیل کے لیے وہ خود کھانا لے کر آئی، بیڈ کے ساتھ چھوٹی ٹیبل رکھ کر اس پر ٹرے رکھی اور اپنے لیے کرسی رکھ کر بیٹھ گئی اور چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کی طرف بڑھانے لگی۔ بہت خاموشی سے یہ مرحلہ طے ہوا۔ دوا کھلانے کے بعد وہ باہر آ گئی، کچن میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ سامان ابھی تک کوریڈور میں رکھا تھا اور اس میں اس کا لایا ایک عدد گرم کمبل بھی تھا۔ تایا جان اور تائی جان اپنے کمرے میں تھے۔ اس نے سامان اٹھایا، الماری میں بیگ یوں ہی رکھ دیا اور پھر کمبل اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ عدیل نے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ رات میں اگر میری ضرورت پڑے تو آواز دے لینا، وہ کہہ رہی تھی، پھر اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر کمبل اوڑھ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ آج پھر بلیوں نے درخت پر آ کر بہت شور مچایا۔ اب وہ ڈری تو نہیں لیکن نیند بری طرح چاٹ ہوئی۔ عدیل بھی یقیناً جاگ رہا تھا۔ ناشتے میں کیا لوگے؟ صبح وہ پوچھ رہی تھی۔ جو بھی مل جائے۔ عدیل کی آواز پست تھی۔ اسے خیال تھا وہ تو ابھی سو کر اٹھا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد کی ضروریات سے اسے ہی فارغ کرانا ہے۔ طیبہ اور شاہدہ بیگم نے دیکھ لیا تھا وہ جی جان سے اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ ایک اونچے پورے مرد کو سنبھالنا، سہارا دے کر بٹھانا لٹانا، ڈاکٹر کی بتائی ٹیوب سے اس کی کمر کی مالش کرنا، اسے خود کھانا کھلانا، یہ سب کچھ اتنا آسان تو نہیں تھا لیکن وہ اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ تو 2 روز بعد انہوں نے بھی واپسی کی ٹھانی۔ وہ اسے شام کی چائے پلا رہی تھی جب بطولہ نے بتایا، آپ سے کوئی فرح نامی خاتون ملنے کے لیے آئی ہیں۔ او اچھا، بٹھاؤ انہیں۔ اسے انہیں یاد کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ کون ہے؟ اس نے رانا کو اتنا خوش دیکھ کر پوچھا۔ میرے ملنے والی ہیں۔ وہی تو نہیں جو ایک رات اپنے میاں کے ساتھ تمہیں چھوڑنے آئی تھی؟ میاں نہیں، بھائی ہے وہ ان کا۔ چائے ختم ہو چکی تھی، وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ فرح سے اتفاق سے ملی اور بطولہ سے اچھی سی چائے لانے کا کہہ کر وہ کافی دیر فرح کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اسے عدیل کے ساتھ ہونے والے حادثے کا پتہ چلا تو اس کے کمرے میں بھی چلی آئی۔ کچھ دیر حال احوال پوچھنے کے بعد بولی، آپ تو اکیلے پڑے بور ہو جاتے ہوں گے، آئندہ شہاب کو لے کر آؤں گی، وہ آپ کو کمپنی دے گا۔ اور واقعی چند دنوں کے بعد شہاب کے ساتھ موجود تھی۔ رانا کو شہاب اچھا لگا تھا کہ اس کے چہرے پر شرافت کا بالکل ویسا ہی رنگ تھا جو اس نے اپنے ابا اور پھر ایاز بھائی کے چہرے پر دیکھا تھا۔ فرح تو اکثر چلی آتی اور اسے لینے کے لیے شہاب اور بچے کو آنا پڑتا کہ رانا کے ساتھ باتوں میں لگ کر وہ واپسی کو تو بھول ہی جاتی تھی۔ اور عدیل کا خیال تھا یہ بہن بھائی مل کر ڈرامہ کر رہے ہیں لیکن وہ رانا سے صاف بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا تھا اس کے رحم و کرم پر ہے، اگر وہ خفا ہو گئی تو بہت مہنگا پڑے گا۔ آج پھر دوپہر میں فرح آئی تھی۔ رانا نے کھانے پر بھی روک لیا اور بڑا دل لگا کر سب تیار کیا۔ ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ شہاب بھی پہنچ گیا اور فرح نے اسے بھی کھانے پر بٹھا لیا۔ حالانکہ وہ انکار کر رہا تھا لیکن جب کھانا شروع کیا تو ہاتھ روک نہ سکا۔ دونوں بہن بھائی اس کے سلیقے کی تعریف کرتے رہے۔ کھانا واقعی بہت اچھا تھا اور عدیل نے سوچا، میں نے تو آج تک رانا کے بنائے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ حالانکہ یہ سچ ہے کہ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ روشن دان کے شیشوں سے اچانک بجلی کی چمک دکھائی دینے لگی، پھر فضا میں بادلوں کا شور گونجنے لگا تو وہ دونوں جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکر ہے کہ شہاب گاڑی لے کر آیا تھا ورنہ گھر پہنچنے تک دونوں بھیگے ہوتے، اور یہ سرما کی بارش نہانے کے لیے تو ہرگز نہیں ہوتی، اور اس روز بارش بھی وہ ہوئی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور ساری توجہ بارش کے شور اور شیشے سے چھلکتی بجلی کی چمک پر تھی۔ جب عدیل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، وہ چونکی، پھر دوبارہ یوں پہلے والے منظر میں منہو دکھائی دینے لگی جسے اس نے کچھ محسوس ہی نہیں کیا۔ بیڈ پر آ جاؤ، وہ خمار آلود لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس نے چپ چاپ حکم کی تعمیل کی۔ یاد ہے جب لاہور سے یہاں آئی تھی، جنگل کا شور تمہیں بہت پریشان کرتا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے یاد دلا رہا تھا۔ اب اندر کا شور پریشان کرتا ہے، اس نے سپاٹ سے انداز میں کہا تھا۔ ایک تو تمہیں باتیں بہت آتی ہیں یاد، ٹھیک ہو جاؤ تو کرنا کچھ اس کا بھی علاج، وہ کہہ کر چائے پینے لگی۔ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت ہی اچھی۔ اس نے بڑے انداز سے سراہ کر اس کا اثر رانا کے چہرے پر تلاشنا چاہا تھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بات بھی تو کیا کرو نا، بور ہو جاتا ہوں۔ موبائل تمہارے پاس ہے، یہ ٹی وی کا ریموٹ بھی رکھا ہے، جب جی چاہے استعمال کرو۔ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس تو کہنے کو کچھ نہیں اور تمہاری کسی بات کا مجھے اعتبار نہیں۔ ایسے مت کہو رانا، اور سنو، میں جتنا اس وقت جسمانی طور پر معذور ہوں اس سے کہیں زیادہ ذہنی طور پر شکستہ ہوں۔ مجھے اس وقت ایک ساتھی، ایک ہمدرد کی ضرورت ہے۔ شمع کو فون کر لو، ویسے بھی اس شہر میں تمہاری کافی جاننے والیاں موجود ہیں۔ میں کچھ جتا نہیں رہی، خلوص سے مشورہ دے رہی ہوں۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر میں تمہاری دیکھ بھال چھوڑ دوں گی تو ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ ہے یہ تو 4 دن کے لیے تمہیں بستر پر لیٹنا پڑ گیا ہے، اٹھو گے تو وہی دن رات ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، پلیز پلیز چپ ہو جاؤ یا کوئی اور بات کرو، وہ ایک دم چلا کر بولی تھی۔ عدیل خاموش ہو گیا تو کہنے لگی، یہ میری برداشت سے باہر ہے، مجھے تمہاری ایسی باتیں سن کر وحشت ہونے لگتی ہے کہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ ہے اور میں جانتا ہوں تم میرا اعتبار کرنا ہی نہیں چاہتی۔
کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے عدیل نے ہی توڑا اور بولا، ایک بات تو بتاؤ رانا، تمہیں مجھ میں ایسا کیا برا لگتا تھا جو شادی سے پہلے بھی مجھ سے کتراتی تھی؟ چھوڑو، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ اب ان دنوں کی کیا بات کریں جو قسمت میں لکھا تھا ہو کر رہا۔ وہ بکھری بکھری سی لگ رہی تھی۔ بات کرتے کرتے شکست کا ایسا تاثر اس کے چہرے پر اترا تھا کہ فاتحہ شرمندہ ہو کر پھر کچھ کہہ نہیں سکا۔ وہ اٹھی اور ٹی وی آن کر دیا۔ بے مقصد سا پروگرام آ رہا تھا، لیکن وہ دھیان میں کب تھی؟ عدیل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بہت دکھ ہے تمہیں؟ یہ پوچھنا اس کے لیے کچھ آسان نہیں تھا، اور رانا نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بہت سینت کر رکھا تھا خود کو، میں تو سوچ بھی اتنی ہی پاکیزہ رکھتی تھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ناانصافی میرے حصے میں کیوں آئی؟ وہ سسکیاں بھرنے لگی، پھر اس کی جانب دیکھ کر بولی، تمہیں شمع یا اس جیسی ہی ملنی چاہیے تھی، تم اسی کے قابل تھے۔ عدیل چپ چاپ بیٹھا سنتا رہا اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ آنے والے دنوں میں وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ رانا پہلے کی طرح معمول کے مطابق اس کے سارے کام نپٹاتی رہی۔ عدیل کی صحت تیزی سے ٹھیک ہو رہی تھی۔ اس عرصے میں علیم صاحب بھی آئے اور رانا کی والدہ نے بھی شاہدہ بیگم کے ساتھ چکر لگایا۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک وفادار بیوی کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش تھی، اور اس کی خاموشی اور اداسی کا مطلب عدیل کو ہی لیا تھا، لہٰذا تسلی دیتی رہی، وہ بہت جلدی ٹھیک ہو گیا۔ تم خوش رہا کرو، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اس کا دل بہلایا کرو۔ ایسے ہی ایک بار عدیل کے سامنے کہا تو وہ بولی، آپ پھپھو کی شمع کو ساتھ لے آتی۔ عدیل کی اس کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے وہ کزن ہے، لیکن یہ کوئی ایسا تعلق تو نہیں ہوتا۔ اچھا، میں سمجھی شاید ہوتا ہے، وہ جیسے سنا رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا۔ کچھ دن ٹھہر کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ رانا اس روز عدیل کے سو جانے کے بعد کمرے میں بیٹھنے کے بجائے لمبی لمبی گھاس والے بے ترتیب لان میں آ گئی کہ دھوپ بہت اچھی تھی آج، اور ایسے میں جب اس نے شہاب کو آتے دیکھا تو ایک دم سے خوش ہو گئی، اور اسے خود بھی اپنی اس خوشی کا احساس تک نہیں ہوا۔ مجھے فرح آپی نے بھیجا تھا، کہہ رہی تھی مجھے آپ کے میاں کو کمپنی دینی چاہیے، اور اگر کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ سے پوچھنا چاہیے۔ نہیں نہیں، بہت شکریہ۔ یہ بتائیں، چائے بنواؤں آپ کے لیے؟ آپ کے عدیل صاحب کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں، وہ تو سو رہے ہیں، 2 گھنٹے سے پہلے نہیں بیدار ہونے والے، ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ شکر ہے آج دھوپ تو اچھی نکلی ہے۔ ارے آپ لاہور والے تو دھوپ میں خود کفیل ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کو اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ تبھی بطولہ نے کچن میں عدیل کی آواز سنی اور رانا کو پکار رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ رانا کدھر ہے؟ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ وہ جی شہاب صاحب آئے ہیں، ان کے ساتھ لان میں بیٹھی ہیں، ان کی سسٹر بھی ساتھ ہیں۔ نہیں جی، اکیلے ہی آئے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اور عدیل شہاب کی آمد کی خبر سن کر بھول گیا تھا کہ اس نے رانا کو کیوں آواز دی تھی۔ شام کو عدیل نے چائے پینے سے انکار کر دیا، اور رات کو کھانا لے کر آئی تب بھی کہہ دیا، لے جاؤ مجھے نہیں کھانا۔ اوکے، مگر 1 گھنٹے تک کھا لینا۔ شام سے ہی بے حد ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، سردی بڑھ گئی ہے، بار بار کمرے سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ برتن اٹھانے لگی۔ وہ ہمیشہ سے لڑکیوں کی توجہ کا عادی تھا، اور اب لڑکی اور وہ بیوی، اس کی یہ بھی بے توجہی سے اسے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، سرما رخصت جا رہا تھا، اور دھوپ میں تیزی آ گئی تھی۔ عدیل اب ٹھیک تھا، وہ خود سے چل پھر سکتا تھا، لیکن زیادہ نہیں۔ البتہ وہ آفس جانے لگا تھا، اس کے لیے ایک ادھر ڈرائیور کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ وہ شام کو بہت دیر سے گھر آتا تھا، اکثر تو چائے کا ٹائم بھی نکل چکا ہوتا تھا، صرف کھانا کھاتا، وہ بھی بے حد خاموشی کے ساتھ، پھر اپنی فائلیں دیکھنے اور کچھ ٹائم ٹی وی کو دینے کے بعد وہ سو جاتا۔ رانا نے اب مصروفیات ڈھونڈ لی تھی۔ وہ کچن کا کام خود کرنے لگی تھی، نت نئے کھانے بناتی اور فرح کے ہاں دینے چلی جاتی۔ اس روز فرح کے ہاں سے واپس آئی تو عدیل گھر آ چکا تھا، اور بطولہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ فرح کے گھر گئی ہے۔ اس کے آنے پر عدیل نے کچھ نہیں پوچھا، اور اس نے خود سے کچھ بتایا بھی نہیں۔ صاحب، آپ سے ملنے کچھ بیویاں تشریف لائی ہیں، بطولہ نے آ کر اطلاع دی۔ کون ہے؟ میرا خیال ہے وہ پہلے بھی ادھر آ چکی ہیں۔ آؤ رانا دیکھیں کون ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بتا تو رہی ہیں تمہاری ملنے والیاں ہیں، میرا بھلا کیا کام؟ آؤ تو صحیح، اور اسے آنا پڑا۔ واقعی بطولہ نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکیاں پہلے بھی آئی تھی، جب عدیل کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اور یہ دونوں بہت دیر تک بیٹھتی تھیں۔ والہانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی، جبکہ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ جب بھی فون کرو اٹھاتے ہی نہیں ہو، اس لیے آج خود آئے ہیں۔ ہاں بیٹھو، چائے بنواؤں؟ تو اور کیا، گھر آئے مہمانوں کو ایسے ہی ٹھکانے کا ارادہ ہے، کنجوس مکھی چوس۔ عدیل نے وہیں سے آواز دے کر بطولہ سے چائے کے لیے کہا۔ میں لاتی ہوں۔ وہ جانا چاہتی تھی، لیکن عدیل نے ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بٹھا لیا، اور اب یہ منظر دیکھ کر آنے والیوں کے پاس کرنے کی کوئی بات ہی نہیں رہی۔ چائے آنے سے پہلے ہی وہ ایک ضروری کام یاد آ جانے کا بہانہ بنا کر چلی گئی۔ عدیل نے رانا کی طرف دیکھا، وہ یقیناً کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن رانا اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔
رانا، موسم بدل رہا ہے، چلو مارکیٹ تک چلتے ہیں، تم کچھ کپڑے خرید لو اور ہم کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ وہ خوشگوار موڈ میں پروگرام ترتیب دے رہا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، پتہ نہیں انہیں اسٹور پر اپنی کس کس چہیتی کے ساتھ کتنی مرتبہ گئے ہوگے۔ سیلز مین بھی مجھے ان میں سے ہی سمجھیں گے۔ ایسے جواب کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ رانا اس کے گھر آمد کے بعد جان بوجھ کر بہت مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی جب وہ کمرے میں جائے تو عدیل سو رہا ہو، اور آج تو اس نے بے مقصد کاموں میں بہت ہی دیر لگا دی، لیکن جب کمرے میں گئی تو وہ جاگ رہا تھا۔ رانا نے اپنا تکیہ اٹھا کر بالکل بیڈ کے آخری سرے پر رکھا اور اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی رانا، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ معافی؟ بڑا آسان ہے یہ کہنا، مگر ان سے پوچھو جو ظلم سہ سہ کر اپنے وجود سے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں، جنہیں اپنی ہستی پر ہی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور تب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں تمہارے جسم اور تمہاری روح کو کچلنے کے بعد شرمندہ ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ بولو ایسے ہی کیا معافی دے دینی چاہیے؟ کیا معافی دی جا سکتی ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا بولتے بولتے وہ رونے لگی، اور وہ بہت قریب بیٹھا بھی اسے چھونے، اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کر سکا۔ عدیل نے مایوسی سے سوچا تھا، رانا کیوں کر مجھے معاف کر سکتی ہے؟ میں جان گیا ہوں کیا حقیقت ہے میری۔ اللہ نے کچھ اس طرح مجھے سمجھایا ہے کہ رانا تم میرے دل کو دیکھو، مارے شرمندگی کے پانی پانی ہو رہا ہے، اور میں تمہارے سامنے خود کو کسی حقیر کیڑے کی طرح پاتا ہوں۔ عورت وہ نہیں جو میں سمجھتا تھا، عورت وہی ہے جس کی پہچان تم نے کروانے کی کوشش کی تھی۔ مرد ہر حال میں اس کا محتاج ہے، پیدائش سے لے کر موت تک وہی اس کی پرورش کرتی ہے، اور کیسا بے فیض ہے اسی پر گراتا ہے۔ تم جتنا بھی دھتکارو رانا، میں بد دل نہیں ہوں گا۔ صبح بطولہ ناشتے میں اس کی مدد کروانے کے لیے آئی تو اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں۔ شرمائی شرمائی جھجکی سی۔ یہ کون ہے؟ رانا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میری نواسیاں ہیں، رات میری بیٹی ادھر آئی ہے۔ بطولہ کے لہجے میں خوشی کی ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی۔ انہیں ناشتہ تو کراؤ، عدیل کہہ رہا تھا۔ نہیں صاحب، روٹی تو کھا کر آئی ہیں۔ لیکن جب عدیل نے انہیں ٹیبل پر آنے کو کہا تو وہ جھٹ سے آئیں۔ بطولہ منع کرنے لگی لیکن عدیل نے روک دیا۔ رانا اور عدیل ناشتے کے دوران ان سے باتیں بھی کرتے رہے، اور انہوں نے دھیان نہیں دیا بطولہ آج معمول سے کہیں زیادہ خوش تھی۔ چلو بھائی، آج ان بچیوں کی وجہ سے تمہارا دن بھی اچھا گزر جائے گا، لیکن مانگے کی خوشیاں 2-4 دن کی ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنا بندوبست خود کر لینا چاہیے، اس نے شرارت سے مسکرا کر کہا تھا۔ رانا لب بھیجے بیٹھی رہی، اور واقعی اس کا دن اچھا گزرا۔ وہ بچیوں کے ساتھ لان میں کھیلتی رہی۔ اس موسم میں یہاں تتلیاں بہت آ گئی تھیں۔ چھوٹی لڑکی جس کی عمر 4 سال تھی ان کے پیچھے بھاگتی رہی، اور رانا اس کی بھاگ دوڑ کو انجوائے کرتی رہی۔ عدیل آج معمول سے کچھ جلدی گھر آ گیا۔ وہ اس وقت قیمہ بھون رہی تھی اور کٹی ہوئی موسمی سبزیاں اس کے قریب ہی رکھی تھی۔ جلدی سے کمرے میں آؤ، وہ بڑے جوش سے کہہ کر کمرے کی جانب چل دیا۔ کیا مصیبت ہے، جلدی سے آؤ، فارغ کھڑی ہوں نا میں، بڑبڑاتی ہوئی وہ بھی بیڈ روم میں آ گئی۔ یہ تمہارے لیے ہے، میں نے بہت شوق سے خریدا ہے۔ اس نے ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ کیا ہے یہ؟ کسی جذبے کے بغیر اس نے تھام لیا۔ کھول کر دیکھو کیسا ہے۔ پتہ نہیں وہ اتنا پرجوش کیوں ہو رہا تھا۔ رانا نے پیکٹ کھولا۔ امبرائڈری سے بھرا ریڈ کلر کا خوبصورت سوٹ تھا، ریڈ کلر جو شادی کی رات اتارا پھر کبھی پہنا ہی نہیں تھا۔ کیسا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ایسی چیزوں کی شاپنگ کا تو تمہارا خاصا تجربہ ہے نا، اور عدیل کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ پیکٹ الماری میں رکھ کر وہ پھر کچن میں آ گئی۔ لنچ میں عدیل نے پھر بچیوں کو بلوا لیا۔ ان کی ماں کدھر ہے ماسی؟ میں نے اسے نہیں دیکھا، رانا نے پوچھا۔ گھر میں پڑی ہے دکھوں کی ماری، بطولہ نے آہ بھری۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ بس جی کیا بتاؤں، 2 بیٹیاں یہ ہیں، تیسری ابھی چند روز کی ہے۔ گھر والا کہتا ہے مجھے بیٹیاں نہیں چاہیے، تو ہے کہ لائن لگائے چلی جا رہی ہے، اسی لیے تو ماں باپ کے در پر چھوڑ گیا ہے۔ بڑا ظلم کرتا ہے جی میری بیٹی پر، گھر بسانے کے لیے سب سہتی رہی ہے، لیکن ظالم نے چھت بھی چھین لی ہے۔ بطولہ سسکنے لگی۔ کدھر ہوتا ہے وہ؟ عدیل نے پوچھا۔ تھوڑی دور گاؤں ہے جی اس کا، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں گاڑی نکالے، تم اللہ بخش کو ساتھ کر دو، اسے کہو اپنے داماد کو لے کر آئے۔ موسم خاصا بدل گیا تھا، اس لیے طبیعت میں سستی ہو رہی تھی۔ لنچ کے بعد وہ لیٹی اور سو گئی، چونکہ دن میں سونے کی عادت نہیں تھی۔ سوئے گھنٹے بعد آنکھ کھل گئی۔ وہ لیٹی نہیں، اٹھ کر کوریڈور میں آ گئی، اور تب ہی اس نے عدیل کی آواز سنی۔ شریف باکردار بیوی نعمت ہوتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ عورت تو باکردار ہی ہوا کرتی ہے۔ اسے ورگلانے والا مرد ہے، اس کی ہوس عورت کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے۔ قدر کرو اپنی بیوی کی، یہ بیٹیاں آزمائش نہیں انعام ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے۔ ولی محمد
مردانگی کے غرور میں تم جو کچھ کر رہے ہو، کیا یہ کسی مرد کو زیب دیتا ہے؟ اس نے دیکھا ولی محمد بطولہ کا داماد اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اچھے کپڑوں میں ملبوس تھا اور کچھ پڑھا لکھا بھی لگتا تھا۔ یقین کرو میری بات کا، جب ایک شریف عورت تمہاری زندگی میں نہیں رہے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ منا کر لے جاؤ اپنی بیوی کو اور پھر کبھی اسے ناراض مت کرنا۔ جی صاحب، ٹھیک ہے صاحب، ولی محمد نے کہا تھا اور رانا واپس کمرے میں پلٹ آئی۔ کچھ دیر بعد عدیل کمرے میں آیا اور ٹھٹک گیا۔ وہ اس کا لایا ہوا ریڈ سوٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑی بہت دنوں بعد لپ اسٹک لگا رہی تھی۔ اسے دیکھا تو مسکرائی اور بولی، آج ہم رات کا کھانا باہر کھائیں گے اور مجھے کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے۔ مارے حیرت کے وہ کچھ بول نہیں سکا، مگر اسے پوچھنا تو تھا۔ کایا کیوں پلٹ گئی کہ نہیں جانتا تھا عورت کا دل پتھر کا نہیں موم کا ہے۔ مرد کا کردار، اس کی محبت، اس کی وفاداری اسے کسی بھی وقت کسی بھی روپ میں ڈال دیتی ہے، جیسے عدیل کے بدلتے خیال نے اسے بھی بدل دیا تھا۔ پہلے صرف وجود اس کا تھا، اب دل اور روح بھی عدیل کی ہو گئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔